علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے ہم جو آج آپ اپنے گھروں کے کام جو یہاں چھوڑ کے آئے ہیں، میں جو اپنے گھر سے اتنے دور آئی ہوں، اس کا صرف ایک ہی موٹو ہے اور ایک ہی مشن ہے، وہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اور بہتر کیسے بنائیں، اللہ سے تعلق اور کتنا بہتر بنا سکتے ہیں، اور تھوڑی بہت میری لائف چینجنگ ایکسپیرینسز اور جو میری تھوڑی بہت جرنی رہی ہے میں آپ سے شیئر کر سکوں۔ تو ہم کوشش کریں کہ جو ہم بات کر رہے اسے بس آپ یہ نیت کریں کہ آپ صرف سننے نہیں آئیں، بلکہ اگر کوئی چیز اگر آپ کے اندر وہ اتر جاتی ہے، میری بات کا کچھ آپ کو فائدہ پہنچے، بیکاز ایونچولی میں بس یہی چاہتی ہوں کہ جو بھی ہو یا میں جو بھی کہوں، یہ اس سے صرف میرے بھائی بہنوں کو فائدہ ملے، اور اسی لیے میں اپنے ایکسپیرینسز شیئر کرتی ہوں، تاکہ شاید کوئی میری جرنی دیکھ کے یا میری کوئی باتوں سے یا میرے کوئی چیز سے موٹیویٹ ہو جائے اور ان کے لیے بھی فائدے مند ہو جائے۔ تو آئی تھنک سب سے پہلے ہم درود شریف پڑھ لیتے ہیں تاکہ ہماری مدد ہو جائے ہر چیز سمجھنے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب میں اس میں زور سے نہیں پڑھوں گی، آپ لوگ اپنا ایک جو بھی درود شریف آپ کو مناسب لگے آپ پڑھ لیں۔ ویل بس اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ مجھ سے اچھی، میری زبان سے اچھی چیزیں نکالے، جو میں بات کرنے جا رہی ہوں اثردار باتیں نکالے، اور آپ لوگوں کے بس دلوں میں اس سے اتار دے۔ کوشش ہماری ہمیشہ ایسی ہی رہنی چاہیے، چاہے وہ آپ ہوں میں ہوں، کہ ہم بس سیکھیں۔ سیکھنا از امپورٹنٹ، کون سکھاتا ہے ڈزنٹ میٹر، کون کہہ رہا ہے ڈزنٹ میٹر، بٹ کس کی بات ہو رہی ہے یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اور جب بھی ہم کوئی چیز سنتے، اسپیشلی کوئی بھی موٹیویشنل چیز جو ہمارے ایمان کو مضبوط کرتی ہے، ہم کوشش کریں کہ اسے الرٹ رہ کر سنیں، اور جیسے میں نے پہلے کہا نیت کرے کہ جو میں سن رہی ہوں کیونکہ وہ اتنی اچھی بات ہے، بس اللہ میرے دل میں وہ اتار دے اور مجھے اس عمل کی توفیق نصیب عطا فرمائے، بیکاز اس چیز کی جو ایک فکر ہوتی ہے نا، وہ ہم سب میں ہونی چاہیے، کیونکہ ہم سب ہی جانتے ہیں، سب ہمیشہ بڑے بڑے علماء کہتے آئے ہیں، میں بھی وہی چیز کہوں گی کہ دنیا فنا ہونے والی چیز ہے، ہمارا ایگزسٹنس، ہم اس دنیا میں ہو نہیں ہو کوئی ویلیو نہیں رکھتا، دنیا پھر بھی ویسی چلنی ہے، لیکن اللہ نے اگر ہمیں موقع دیا ہے اس دنیا میں آنے کا اور ہمیں انسان بنایا ہے، تو ظاہر سی بات ہے ہم سے وہ کچھ کام لینا چاہتا ہے، ورنہ اتنے سارے جانور شاید ہم اس مخلوق میں ہوتے، پر اللہ نے ہمیں کوئی جانور نہیں بنایا بلکہ ایک انسان بنایا، تو بے شک وہ ہم سے کچھ کام لینا چاہتا ہے، اور اس سے بھی زیادہ ضروری کہ اللہ نے ہمیں ایمان میں رکھا ہے، ہم ایمان والے گھر میں پیدا ہوا ہے، پیدائشی ایمان ہمارے ساتھ ہے، ہمیں اسے الگ طریقے سے ڈھونڈنا یا جا کے اسلام کیا ہوتا ہے، جو لوگ بالکل نہیں جانتے اسلام کے بارے میں، ہمیں اتنا اسکریچ سے کام نہیں کرنا پڑتا ہے، کیونکہ الحمدللہ بچپن سے مدرسہ جاتے ہیں، ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور ممی ڈیڈی سے سیکھتے ہیں، گھر کا جو ماحول ہوتا ہے ہم اس سے سیکھتے ہیں، تو کچھ تو کچا پکا ہمیں پتا ہوتا ہے، لیکن جیسے جیسے ہماری عمر بڑھتی ہے وہ چیزیں سمجھ میں بہتر آتی ہے۔ بچپن میں چھوٹے ہوتے تو ممی ڈیڈی کہتے ہیں اس لیے ہم کرتے ہیں، لیکن جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے ہیں وہ ہمارے اندر آ جاتی ہے، پھر ایک عادت بن جاتی ہے، اور کچھ وقت کے بعد وہ کرنا محبت بن جاتی ہے، اب ایسا لگتا ہے یہ نہیں کرے تو اب کوئی ڈنڈا لے کے تو نہیں کھڑا ہے، اگر آج آپ کہیں جاتے ہو، آپ نماز نہیں پڑھتے تو کوئی آپ کو ڈنڈے سے پکڑ کے مارنے نہیں والا ہے، لیکن ایک آپ کے اندر اتنی اللہ کی محبت آ جاتی ہے کہ آپ سوچتے نہیں بھلے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے پر میرا اللہ دیکھ رہا ہے، اور اللہ کا حکم ہے نماز کا تو مجھے وہ فالو کرنا ہے۔ تو بہت ساری چیزیں جب آپ ایک وقت کے بعد آپ ہر چیز بائی چوائس کرتے ہو، آج مطلب ایک ٹائم پہ میں اتنی چھوٹی تھی، پھر تھوڑی بڑی ہوئی، اب ایسی ہوئی، کل کو میری عمر اور زیادہ بڑی ہوگی، تو ہم انسان کا جو یہ ایک نیچرل پروسیس ہے بچے سے بوڑھے تک کا، ہمارے ہر چیز ہم اپنے چوائس سے کرتے ہیں۔ آج جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں تو آف کورس سب کا کنٹرول ہوتا ہے، پیرنٹس کا ہوتا ہے، گھر میں بڑے بھائی بہنوں کا ہوتا ہے ایگزامپل، لیکن جب آپ بڑے ہو جاتے، شادی ہو جاتے، تو کہیں نہ کہیں ایک فری ول ہوتا ہے آپ کے پاس، لیکن آپ اس فری ول کا کیسے یوز کرتے ہو وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ آج ہم کوشش کرتے ہیں، میں یہ کوشش کرتی ہوں ایکچولی
کہ میں جتنا ہو سکے اسلام کے بارے میں سیکھوں، کیونکہ مجھے لگتا ہے میں جتنا سیکھتی ہوں، میں جتنا سنتی ہوں، جب میں کچھ اور سنتی ہوں مجھے لگتا ہے اچھا یہ بھی ہے، اچھا یہ بھی ہے. اور اسپیشلی جب گھر میں ہمارے تعلیم ہوتی ہے روز، اور جب ہم ہسٹری سنتے ہیں، مجھے ویسے اسکول میں ہسٹری اتنی پسند نہیں تھی بائی دا وے، مجھے بہت بورنگ لگتا تھا، مجھے بہت ہی نیند آتی تھی جب میں ہسٹری پڑھتی تھی. پر جب سے میں مطلب ایک پراپر طریقے سے فالو کرنے کی کوشش کر رہی ہوں اسلام، اب مجھے ہسٹری اتنا زیادہ پسند ہے کہ میں بتا نہیں سکتی ہوں. میں گھڑی گھڑی میرے ہسبینڈ کو بولتے ہی رہتی کہ آپ مجھے کچھ بتائے، کچھ بتائے، کچھ بتائے، اور کچھ بتائے، اور کچھ بتائے، اس کے پہلے کیا ہوا تھا، اس کے ساتھ کیا جڑا تھا. اور بے شک ٹف ہے، بیکاز جب نام جڑتے ہیں اور کافی بڑے بڑے نام ہوتے ہیں ایکچولی، جب آپ تھوڑی ہسٹری پڑھتے تو میں نام میں اتنی کنفیوز ہو جاتی ہوں. میں نے کہا بہت ہی بڑے بڑے نام ہے یہ، لیکن کوشش کرتی ہوں کہ میں سیکھ جاؤں. اور جب بھی مجھے سکھاتے ہیں میں سوچتی ہوں یا اللہ یہ جو بھی بول رہے بس میرے اندر اتار دو، مطلب میرا دماغ اتنا شارپ کر دو کہ میں یہ سب سیکھ جاؤں اور سمجھ جاؤں. اور یہ صرف سیکھنے کا نہیں ہے کہ مجھے آنا چاہیے، یہ بات اس کی نہیں ہے، یہ ہے کہ سمجھنا ہے کہ ان لوگوں نے یہ سب کیوں کیا. اب میں آپ کو بولوں گی آپ باہر جا کے لڑو اور اپنی جان دے دو تو کوئی نہیں جائے گا، ظاہر سی بات ہے نا، ہر کسی کو اپنی جان پیاری ہوتی ہے. لیکن جب ہم اسلام کی ہسٹری دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیسے صحاباؤں نے اور ان کی وائفز نے اور ان کے بچوں نے اپنے فادر کو، اپنے ہسبینڈ کو سپورٹ کیا کہ وہ اب جا رہے ہیں جنگ لڑنے، اینڈ یو نیور نو کہ وہ واپس آئیں گے یا نہیں، لیکن انہوں نے قربانی دی فار واٹ؟ وہ ان کے ذاتی خوشی کے لیے نہیں دی. آف کورس ذاتی پراؤڈ ہوتا ہے انسان کیا اللہ کے لیے کر رہے، بٹ ایک وہ بھی رہتا ہے نا کہ یار میری جس شادی ہوئی ہے، میرا چھوٹا بیبی ہے. آج کل ہمارے یہ سب ریزنز ہیں نا کچھ چیزیں نہیں کرنے کی، یا جب کام ہم کرتے ہیں اور ہمیں انفارچونیٹلی آج کی تاریخ میں حلال اور حرام کا ڈفرنس ہی نہیں پتا، ہم جسٹ بیکاز ہم تھوڑا سا حرام کی طرف جانا چاہتے ہیں تو ہم اس کے اندر اپنی مجبوریاں لے کے آ جاتے ہیں کہ ارے یہ ابھی سبھی تو لے رہے ہیں، اگر ہم نہیں لیں گے تو میرا بھی گھر کا کیسے ہوگا، ابھی اسکول میں اتنی فیس دینی ہوتی ہے وہ کیسے ہوگا. باقی آپ اتنی ساری چیزیں ایکچولی شیطان آپ کے سامنے لا کے کھڑا کر دیتا ہے کہ آپ وہ ڈفرنس ہی سمجھنا بھول جاتے ہو، جس میں سے میں ایک تھی. مجھے ہر وقت اپنے پرابلمز لگتے تھے کہ یار یہ تو پرابلم میرا بہت بڑا ہے، یہ تو ایسے ہی سالو ہوگا، اگر میں یہ ابھی چھوڑ دوں گی تو میں یہ کام کیسے کر پاؤں گی، میرا تو سورس آف انکم یہی ہے. تو آئی تھنک جیسے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ہم صرف ایک ذریعہ ہے بات کرنے کا، ہدایت اللہ کے ہی ہاتھ میں ہے، اور جن کو ملتی ہے ان کے اندر چاہت ہونی چاہیے. ایسا نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ جسے چاہے ہدایت دے، بے شک پر وہ اسے تھوڑی نہ دے گا جسے چاہت ہی نہیں ہے یا جسے طلب نہیں ہے. تو وہ طلب رکھنا بھی ضروری ہے، کیونکہ جب میری بات ہوئی اور لوگ آ کے کہتے تھے نہیں اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، اور یہ اللہ نے آپ کو ہدایت دیا ہے. بے شک اللہ نے ہدایت دیا ہے، لیکن اندر ایک چاہت بھی تو چاہیے نا. اگر آج آپ کے اندر کوئی چاہت نہیں ہے تو سامنے والا آپ کو وہ چیز کیوں دے گا؟ کیونکہ آپ اس کی ویلیو نہیں کر پاؤ گے. پھر تو اللہ بھی آپ کو تب دیتا ہے جب آپ اس کی ویلیو کر سکو. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اب ہمارے پاس یہ اتنا امپورٹنٹ چیز ہمارے ہاتھ میں ہے، وہ ہے ہمارا ایمان. اب ہم اس کو اور ویلیوبل کیسے بنائیں؟ اور ظاہر سی بات ہے اس کو ویلیوبل آپ اپنے نیچر سے، اپنے اخلاق سے، آپ لوگوں کے ساتھ کیسے بیہیو کرتے ہو اس سے، آپ سچویشنز کو کیسے ہینڈل کرتے ہو. اب سچویشن میں اگر آپ کو کوئی چوائس کرنا پڑے، آپ وہ چوائس کیسے لیتے ہو، صحیح لیتے ہو، غلط لیتے ہو، کنفیوز ہو جاتے ہو. کنفیوز ہونا کوئی غلط بات نہیں ہے، دل میں وسوسہ آنا بھی کوئی غلط بات نہیں، کیونکہ وہ تو شیطان کا داؤ ہے نا. بٹ ایونچولی آپ کیا کرتے ہو وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. تو میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ یہ چیزیں ہونا بہت نارمل ہے، یہ ہوگا، لیکن آپ اپنا کانفیڈنس لوز مت کرو. بیکاز آج کی تاریخ میں ہم سب آج عورتیں کام کر رہی ہے، اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے، ایک فریڈم ہے، آپ کو وہ فیملی سے بھی ملتی ہے، وہ سپورٹ بھی ملتا ہے، لیکن ہم کوشش کریں کہ اس سپورٹ کا فائدہ نہ اٹھائے. اور ساتھ ہی ساتھ اگر ہمیں یہ فریڈم ملی ہے اور ہم کو اللہ نے وہ ذہن دیا ہے تو ہم دنیا اور آخرت دونوں کو لے کے چلے. کیونکہ اگر آپ نے دنیا میں سب کچھ کما لیا لیکن آخرت نہیں کمائی تو سب کچھ زیرو کا زیرو ہے، پھر تو آپ ایک ناکامیاب انسان ہوئے. لیکن اگر آپ نے آخرت کما لی
اور اگر دنیا تھوڑی بہت پیچھے بھی رہ گئی تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اب جب میں یہ کہتی ہوں تو بہت لوگ یہ بھی کہتے ہیں, کہنے والے تو 10 چیز کہتے ہیں, میں اس لیے آپ کو کہتی ہوں کہ I'm sure آپ کو بھی جب لوگ بدلتے ہیں نا تو بہت الگ الگ طریقے کے ٹونس آپ کو ملتے ہیں. تو میں یہ سب آپ سے اس لیے شیئر کروں گی کیونکہ مجھے نہیں پتا ان میں سے کون یہ سچویشن سے گزر رہا ہے. جب ہم چینج ہونے جا رہے تھے اور ہم جب چینجز لائے اپنی زندگی میں, اور آف کورس جب میں اپنی ایکسپیرینسز کی باتیں کرنے لگی, کافی لوگ یہ بھی کہتے ہیں اچھا انہوں نے تو سب کرا لیا ہے نا, سب انجوائے کر لیا ہے, سب کر لیا ہے, اب یہ ہمیں سکھائیں گے کہ یہ مت کرو. مطلب ہم سیکریفائس کریں, انہوں نے انجوائے کر لیا ہے. تو اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ انجوائمنٹ ہے اور اس میں اتنی خوشی ہے تو میں اتنی خوشی اور انجوائمنٹ چھوڑ کے آؤں گی کیوں؟ یہ بھی تو سوچنے والی بات ہے نا کہ اگر لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے تو اپنی زندگی انجوائے کر لی, تو بھیا ہماری زندگی تو بھی باقی ہے. ایک اسبابی طور سے اگر آپ دیکھو تو انسان ایک 70-80 سال تک تو 90 سال تک بھی آج کل جی لیتے ہیں نا, تو زندگی تو باقی ہے. باقی تو موت اور حیات اللہ کے ہاتھ میں. آپ کوئی پیدا ہوتے ہوئے بھی کچھ سال میں کچھ منٹوں میں چلے جاؤ گے, یا آپ 100 سال 110 سال کے بھی لوگ, میرے نانا 104 سال کے تھے جب ان کا انتقال ہوا, تو آپ اتنی لمبی عمر بھی جی سکتے ہو. لیکن ایک انسان سوچتا ہے نا کہ اگر یہ زندگی اتنی خوشگوار ہوتی اور اس کے اندر سب کچھ ہوتا تو میں ہی نہیں, میرے جیسے اور بہت لوگ ہیں, وہ یہ سب چھوڑ کے کیوں بھاگتے ہیں؟ کس کو یہ سب چیزیں سیکریفائس کرنی ہے؟ اچھی دولت, شہرت, فری سپانسرڈ لائف, فری کپڑے, فری ٹریول, فری ہوٹل, یہ سب چھوڑ کے کس کو اپنے جیب سے خرچہ کرنا ہے؟ کوئی بے وقوفی ہوگا نا. اگر آج میں بولوں گی میں آپ کو سب کر کے دوں گی, آپ بولو گے نہیں میں اپنا دوں گی, تو یہ تو بے وقوفی ہوا نا کوئی انسان. تو اس کا مورل آف دا سٹوری اگر آپ صحیح طریقے سے سمجھو تو یہ ہے کہ یہاں پہ کچھ ہے نہیں. یہ چیز نا کچھ وقت کے لیے بہت گلیمرس لگتی ہے, بہت دیکھنے والے کو بہت اچھی لگتی ہے, اور ظاہر سی بات ہے جیسے ہم کہتے ہیں شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے, کیونکہ تو اس کا تو کام ہی ہے نا ہمیں بہکانا, اور اسی میں تو اس کی مزے ہے. اور جو انہوں نے جنگ لی ہے اللہ سے, یہی تو ان کا موٹو ہے کہ جو انسان صحیح طرف جائے اسے کھینچ کے لانا. میں آپ کو بتاتی ہوں 2018 میں نے یہ اس وقت سے میرے دماغ میں چل رہا, بہت پہلے سے دماغ میں چل رہا تھا, تھوڑا میرے دماغ میں آتا تھا, لیکن 2018 میں مجھے ایسا تھا کہ I think I'm done. مجھے انڈسٹری میں نہیں رہنا, مجھے ایکٹنگ نہیں کرنی, مجھے جیسے میں دکھ رہی ہوں اور میں پورٹری کر رہی ہوں اپنے آپ کو, یہ میں ہوں نہیں, لیکن اور مجھے خوشی بھی نہیں ملتی ہے. بٹ جب آپ اکیلے رہتے ہو, خود سے رہتے ہو, آپ کو سوچتے ہو, پر جب آپ پھر ویسے ہی لوگوں کے ساتھ گھل مل جاتے ہو تو آپ کا دماغ پھر شیطانی ہو جاتا ہے. اچھا چلو فوٹو شوٹ کرتے, اچھا یہ کرتے, اچھا وہ کرتے, یہ گانے پہ ڈانس کرتے, وہ گانے پہ ڈانس کرتے. تو یہ ساری چیزیں ہونے لگی, اینڈ آئی واز لائک کچھ تو ہے which is not keeping me happy. And I was like مجھے تو یہ چینج کرنا ہے. And you won't believe 2018 میں میری انس سے ملاقات ہوئی تھی مکہ میں, and it was only for 5 minutes. میرا پورا سفر کمپلیٹ ہو چکا تھا, میرا عمرہ ہو چکا تھا ماشاءاللہ سے, and I was coming back home. بہت 5-10 منٹ کی ملاقات ہوئی اینڈ پھر میں آ گئی. اب میرے دل میں پہلے سے یہ بات چل رہی تھی, بٹ کیا ہوتا ہے نا کبھی کبھی جو آپ کا ظاہر ہوتا ہے نا, لوگ آپ کے ظاہر سے آپ کو اتنا جج کرتے ہیں کہ کبھی کبھی انسان اندر کی بات بول بھی نہیں پاتا. کیونکہ میں ایک ایکٹریس تھی اور میں گلیمر فیلڈ میں تھی, تو یہ کہنا کہ مجھے پتا ہے یہ حرام ہے اور مجھے یہ چھوڑنا ہے, پر میں چھوڑ نہیں پا رہی, مجھے موٹیویشن نہیں مل رہا ہے, اور اگر مجھے چھوڑنا بھی ہے پر میں کیا کروں, پھر اس کے بعد میں کیا کروں؟ اب کام پہ تو میں جا نہیں سکتی ہوں, ظاہر سی بات ہے, تو میں کیا کروں؟ تو میرے اندر اتنے سوالات تھے, اور مجھے لگتا تھا میں اگر کسی کو بتاؤں گی نا وہ کوئی سمجھ نہیں پائے گا, شاید وہ میرا مذاق اڑائے, اور کوئی نہیں چاہتا کہ اس کا مذاق اڑے. تو میں یہ باتیں کبھی کسی سے شیئر نہیں کرتی تھی. اینڈ آئی تھنک میں اب ریئلائز کرتی ہوں, میں سوچتی ہوں کہ کاش جب انس مجھے 2018 میں ملے میں ان سے ہی دل کھول کے بات کر لیتی, تو شاید جو مجھے 2 سال لیٹ ہو گیا, میں اور 2 سال پہلے چینج ہو گئی ہوتی. بٹ اٹس نیور لیٹ. تو بٹ آئی تھنک 2018 مطلب سوچو نا, اتنا زیادہ وقت بھی نہیں گزرا, ناٹ ایون اے ایئر. اینڈ 2019 میں آئی ایم شیور بہت سارے لوگ انسٹاگرام پہ ہیں,
میں بہت زیادہ ایکٹیو تھی. پتا نہیں میں کیا کر رہی تھی 2019 میں. میں لک بیک کین آئی اریز دس ایئر, بٹ اٹس ناٹ پاسبل. اسی لیے اس سے ہمیں ریئلائز ہوتا ہے کہ ہم اس دنیا میں جو ہے نا, جب ہم قبر میں جائیں گے اور ہماری جو غلطیاں ہم کریں گے ہم اریز نہیں کر پائیں گے, ایون اف یو وانٹ ٹو. اور اللہ کا شکر ہے کہ جیتے جی ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے, اگر کوئی چیز آ رہی ہے کہ ہمیں یہ چیز ہمیں اریز کرنی ہے اپنی زندگی سے, یہ ہمارے پاس موقع ہے کیونکہ ہم ابھی زندہ ہے اور ہم یہ کر سکتے ہیں. پر ایک بار ہماری آنکھ بند ہو گئی تو اس کے بعد کوئی اپارچونٹی نہیں, کوئی چانس نہیں. تو میں نے 2019 میں بہت ایکٹیو ہو گئی اور کافی کچھ کر رہی تھی, بٹ یو وونٹ بلیو میں اتنی ایکٹیو اور اتنا زیادہ کام 2019 میں کر رہی تھی, اور 2019 میں ہی میں اتنی سیڈ ہو گئی تھی, اندر سے اتنی سیڈ ہو گئی تھی. اینڈ آلسو آف کورس 2020 آئی ہیو اسپوکن ویری اوپنلی کہ میں ڈپریشن سے سفر کر رہی تھی, اینزائٹی تھی مجھے, آئی واز سوسائڈل, مطلب یہ سب کچھ ایک ساتھ تھاٹ آ رہا تھا. اینڈ انس سے تھوڑی بہت تو میری بات ہوتے رہتی تھی, کوئی بھی مجھے اسلامک نالج چاہیے ہوتی تھی تو میں انس سے کال کر کے پوچھ لیتی تھی کہ میں کیا کروں. بٹ 2020 آئی ڈیسائیڈڈ کہ پتہ نہیں کیا ہوا, میرے اندر سے ایک آواز آئی کہ اگر مجھے کوئی ٹھیک کر سکتا ہے تو وہ صرف انس ہے. میں تھوڑی چھوٹی ہوں نا ہائٹ میں, اوکے سنائی دے. ہاں, تو مجھے ایسا لگا کہ اگر کوئی مجھے ٹھیک کر سکتا ہے نا تو وہ صرف انس ہے. آئی ڈونٹ نو وائی, آؤٹ آف سو مینی پیپل آئی نو, اتنے میرے جان پہچان والے ہیں اور جگری دوست یار ہے, پر پتہ نہیں کیوں میرے دل نے صرف اور صرف انس کا نام لیا. جبکہ ہمارا تبھی ایسا کچھ تھا بھی نہیں کہ ہمیں شادی کرنی ہے یا نکاح کا کچھ تھا, بٹ آئی تھنک یہ مقدر تھا کہ ہمیں ایک ساتھ جڑنا تھا اور اللہ کو ہمیں جڑانا تھا اور زندگی بدلنی تھی. تب میں ان کو بس, آئی اسٹل ریمبر, آئی تھنک اٹ واز 1 اور 2 فیب, میں نے ان کو فون کیا اور میں بہت روئی. میں اتنا روئی کہ مجھے پتا ہی نہیں میں نے ان سے پہلے دن بات کیا کی. اینڈ آئی جسٹ ٹولڈ دیم آئی ایم ناٹ ویل, اینڈ مجھے کوئی ڈاکٹر کے پاس جانا نہیں ہے, کیونکہ آپ ڈپریشن کے لیے جاتے ہیں لوگ آپ کو دماغی مریض بنا دیتے. انڈیا میں تو تھوڑا مسئلہ ہے, اگر آپ کو تھوڑا سا ڈپریشن ہو جاتا ہے آپ ڈاکٹر کے پاس جاؤ تو آپ کو دماغی پرابلم ہے, یہ بہت باتیں چلنے لگ جاتی ہے. تو میں خود بھی ڈر گئی, تو آئی واز لائک مجھے نہیں جانا ہے, میں تھوڑا آرام سے لیتی ہوں. وہی وقت تھا جب میں آف کورس یہ بھی میں نے بہت کھل کے کہا, اس لیے میں ابھی کہتی ہوں کہ آئی واز آن سلیپنگ پلز. میں روز نیند کی گولی کھاتی تھی سونے کے لیے, اور میں مشکل سے 2 گھنٹہ بھی نہیں سو پاتی تھی. جو گولی آپ کو 8 گھنٹہ سلاتی ہے, میرے لیے 2 گھنٹہ سونا بھی بہت مشکل تھا. اور وہ 2 گھنٹہ بھی میں اتنا گھبرا جاتی تھی اور مجھے لگتا تھا بس مجھے اٹھنا ہے. تو 2019 میں جب رمضان آیا, اس وقت ایسا ہوا کہ میں روز سوتی تھی اور میں گھبرا کر اٹھ جاتی تھی, اور میں مستقل 10-15 دن آئی تھنک ایک ہی سپنا دیکھتی تھی, ایک ہی چیز, اور وہ یہ ہوتا تھا کہ میں قبر میں ہوں اور بہت آگ کا انگارہ نکل رہا ہے اور میں مدد کے لیے پکار رہی ہوں کسی کو. تو میں بہت ڈر گئی. obviously ظاہر سی بات ہے, کوئی بھی ڈر جائے گا اگر وہ ایک ہی سپنا ریگولرلی دیکھتا جائے گا. پھر وہ رک گیا کچھ ٹائم, اور obviously رمضان میں آپ کا کانشیس تھوڑا زیادہ ہی الرٹ رہتا ہے. تو میں بہت ایک الگ ہی زون میں تھی. اس کے بعد جب جیسے رمضان ختم ہوا, پھر کچھ وقت آیا, میں پھر یہی چیز دیکھ رہی ہوں کہ میں قبر میں ہوں اور آگ جل رہی ہے اور میں رو رہی ہوں اور میں مدد کے لیے پکار رہی ہوں, اور مجھے سامنے کوئی دکھائی نہیں دے رہا ہے. آپ یقین نہیں مانو گے, یہ بہت مجھے اس لیے کہنے بھی بہت عجیب لگتا ہے کچھ چیزیں شیئر کرنے, بیکاز کبھی کبھی کچھ اللہ کی طرف سے گیپ کا نظام ہوتا ہے جب آپ کی لائف میں کچھ چینج ہونا ہوتا ہے. آئی اسٹل ریمبر, میں 2019 میں ایک شوٹنگ کرنے کے لیے جارڈن گئی تھی, اور میں بہت تھک گئی تھی تو میں اسپا چلے گئی تھی. اور جب میں اسپا گئی اور جب آپ ریلیکسنگ ٹیشو مسل لیتے ہو, میں اب کوئی مساج کرنے جائے گا تو انسان ریلیکس کرتا ہے نا کہ یار میری تھکان کم ہو جائے, میرا ٹیشوز ٹھیک ہو جائے. میں اس وقت بھی اپنے قبر کے بارے میں ہی سوچ رہی ہوں, پتہ نہیں میرے سر پہ کیا جنون چل گیا تھا کہ میرا دماغ اس سے زیادہ کچھ سوچ ہی نہیں پاتا تھا. میں گھوم پھر کے صرف قبر پہ آ جاتی تھی, گھوم پھر کے صرف قبر پہ آ جاتی تھی. اور جب میں اس بیڈ پہ لیٹی تھی
اور وہ لڑکی میرے باڈی پہ فیس ایک ریپ لگا رہی تھی جس سے باڈی کے ڈیزیز بھی اچھے ہوتے ہیں. جب اس نے مجھے جیسے پلاسٹک میں ریپ کیا نا, مجھے ایسا لگا کہ میں مر گئی اور اس کے پہلے میرا آلریڈی ڈپریشن کا فیز چالو تھا, لیکن میں نے پبلکلی جنوری فیبروری میں نے بہت اوپنلی لوگوں سے ڈسکس کیا. لیکن 2019 میں جب یہ میرا فیز چل رہا تھا تو میں کسی کو بول نہیں پاتی تھی. تو آئی اسٹل ریمبر, میں نے انس کو بعد میں سب ویڈیوز دکھائے تھے. 2019 میں جب شوٹ کرنے جاتی تھی تو میں روم میں اکیلے کیونکہ میرے پاس بات کرنے کے لیے کوئی نہیں تھا, میں اکیلے ویڈیو بناتی تھی. میں خود سے بات کرتی تھی اور میں خود ہی روتی تھی اور میں خود سے ہی بات کرتی تھی اور میں خود کو ہی تسلی دیتی تھی. مطلب آج میں تھینک گاڈ میں نے سب ڈیلیٹ کر دیا, کیونکہ جب میں دیکھتی ہوں نا تو مجھے ڈر لگتا تھا وہ بعد میں کہ اگر میں نے اسے دوسرا سٹیپ نہیں لیا ہوتا تو میں پاگل ہو گئی ہوتی. اب امیجن آپ اپنے روم میں ہو, آپ خود سے ہی بات کر رہے ہو اور ریکارڈ بھی کر رہے ہو اور آپ رو بھی رہے ہو اور پھر آپ خود کو ہی تسلی دے رہے ہو. تو مجھے ڈیفینیٹلی لگا کہ کچھ تو صحیح نہیں ہے. اینڈ آئی اسٹل ریمبر جب میں مساج لے رہی تھی, میں اللہ سے دعا کر رہی تھی کہ اللہ مطلب میری زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے, کوئی ویلیو ہی نہیں ہے, میں کیوں زندہ ہوں, اور میں جو کر رہی ہوں میں اس سے بھی خوش نہیں ہوں, اور اس سے آئی تھنک میرے گھر والے بھی کہیں نہ کہیں خوش نہیں ہے, بٹ وہ فلو میں چل رہے ہیں. تو آئی ڈونٹ نو میں کیا کروں, اور میں چینج لا نہیں پا رہی ہوں, پر مجھے لانا ہے. اینڈ آئی تھنک مجھے کوئی سپورٹ چاہیے. اینڈ اب یقین نہیں مانو گے, جیسے میں وہ مساج سے اٹھی نا, میں بس 2 قدم چلی اور میں بے ہوش ہو کے گر گئی. اور جب میں گری نا وہاں پہ, بیکاز اٹ واز اے مسلم کنٹری, تو وہ کچھ 2-4 وہاں کے جو ویٹرز تھے, ریسٹورینٹ تھا باہر, وہ لوگ آئے اور الحمدللہ لوگ کچھ دعا پڑھنے لگ گئے, قرآن کی آیتیں پڑھنے لگ گئے. اینڈ اس ٹائم میرے دماغ میں بھی یہ چیز آ رہی کہ اللہ مطلب آپ نے میری دعا بہت زیادہ جلدی سن لی ہے. مطلب آئی نو میں نے آپ سے مانگا ہے, بٹ مجھے ابھی نہیں مرنا ہے, مجھے ایٹ لیسٹ میرے گھر چلے جانے دو, ایٹ لیسٹ میں اپنے ماں باپ کے ساتھ رہوں. یہ ہوتا ہے نا دماغ میں خیال, آئی ایم شیور, آئی ڈونٹ نو, پر آتا ہے کہ یو ڈونٹ وانٹ ٹو لوز یور لائف ان این ایلین پلیس. آپ چاہتے ہو آپ کے گھر والے ہوں. اینڈ میں واپس آئی اینڈ آئی واز لائک کچھ تو اب اس کے بارے میں کرنا پڑے گا, بیکاز انسٹاگرام میں چیزیں ویڈیو بناتی ہوں, پوسٹ کرتی ہوں, پر اندر ہی اندر لگتا ہے کہ یار یہ میں نہیں ہوں. لیکن جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں وہ سمجھ رہے یہ میں ہوں, لیکن اصل میں تو یہ میں ہوں ہی نہیں, کیونکہ میں ایک ایکٹر ہوں, میں یہ کر رہی ہوں, بٹ میرے اندر الحمدللہ اللہ نے وہ اویئرنیس کریٹ کر دی ہے کہ میں جو کر رہی ہوں وہ غلط ہے. اینڈ آئی تھنک یہ ان چیزوں کی شروعات تھی کہ سب سے پہلے کہتے ہیں نا, آپ اگر کوئی چیز سے توبہ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے کہ آپ وہ گناہ سمجھے. اگر آپ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہے تو آپ توبہ کس لیے کر رہے ہو. تو سب سے پہلے میں نے یہ چیز سیکھا کہ آپ یہ ایکسپٹ کریں کہ یہ غلط ہے, اور اگر دنیا کے تمام لوگ بھی مل کے غلط کو صحیح کہیں گے تو وہ صحیح نہیں ہوگا. کچھ سال پہلے یہ میرا کانفیڈنس پتہ ہے کہاں سے ٹوٹا. آئی ڈونٹ نو اف ینگسٹرز کین ریلیٹ ٹو می. جب جو میں کام کرتی تھی تو میرے ایک مسلم فرینڈ تھے, اور آف کورس نان مسلم سبھی مکس فرینڈ گروپ ہوتا ہے. تو میں نے کہا اب میں ان کو تو ڈسکس نہیں کر پاؤں گی, تو میں نے میرے ایک مسلم جو دوست ہے, میرا بھائی جیسا ہے وہ, تو میں نے ان کو بولا کہ یار جو بھی ہے جو میں کر رہی ہوں نا, بھلے سکسیس نام ہو رہا ہے جو بھی, پر میں نے کہا یار یہ حرام کی کمائی ہے, مجھے نہیں پتا کہ میں اس سے باہر کیسے ہوں, میری حرام کی کمائی کو میں حلال کیسے کروں. اینڈ آئی ریمبر میرے دوست نے مجھے بولا تھا کہ ایسا نہیں ہوتا ہے, تم تو کتنی محنت کر رہی ہو, اور آئی ایم شیور یہ بہت, آئی ڈونٹ نو, پر یہ بہت لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے, ٹرسٹ نہیں ہے. اور یہ انٹرٹینمنٹ سے ریلیٹڈ نہیں ہے, ضروری نہیں کہ آپ ایکٹنگ کرو, آپ زندگی میں کچھ بھی کام میں آپ کا انکم میں ہیرا پھیری ہو سکتی ہے. سو انہوں نے مجھے کہا کہ یار آپ تو لیکن کتنی محنت کر کے کما رہی ہو, ایسا تھوڑی نا ہے, اور آپ کچھ غلط نہیں کر رہی ہو. میں سمجھ گئی, میں نے کہا اب اس سے بات نہیں کرنی ہے مجھے, کیونکہ یہ مجھے اور حرام 10 ٹائمز انٹو 10 ٹائمز ہو جائے گا میرا. میں نے کہا مجھے سجیشن نہیں لینی. تو میں سمجھ گئی کہ اس وقت سے میرا موٹیویشن ایکچولی ڈسکس کرنے کا ٹوٹ گیا, کیونکہ اگر میں اس کو بول رہی ہوں میں حرام کر رہی ہوں, تو سامنے والے کو بولنا چاہیے نا, ہاں بھائی کر رہی ہے چھوڑ دے, تو یہ مجھے اور موٹیویٹ کر رہا ہے کہ ایسے تو نہیں, تم تو محنت کری. میں نے کہا یہ تو مجھے جہنم میں پھینکے گا, اس سے بات نہیں کرنی ہے مجھے. تو میں نے اپنے آپ سے پھر میں نے نا, بیکاز آئی ہیڈ نو بڈی,
میں آئی اسٹارٹیڈ واچنگ ویڈیوز. میں بڑے بڑے علماء کے ویڈیوز دیکھنے لگ گئی. طارق جمیل صاحب کے ویڈیوز میں بہت دیکھتی تھی, بہت سنتی تھی ان کو. میں نے کہا میں اب پرسنلی پڑھنا اور سیکھنا شروع کروں گی. اینڈ آئی تھنک دیٹس وین بہت ساری چیزیں میرے لائف میں آنے لگی. جیسے سب سے پہلے تو الحمدللہ جب میرا پہلا عمرہ 2013 میں ہوا تو میں ماشاءاللہ سے 5 عمرہ میں نے کیا ہے ابھی تک. اینڈ جب میں پہلے عمرہ میں وہاں گئی نا اور جب میں واپس آئی, سب سے پہلی تبدیلی میری زندگی میں یہ آئی کہ میں نے 5 وقت کی نماز پڑھنا شروع کر دی. ناٹ آن ٹائم بٹ پڑھتی تھی. چینجز, ہر چیز گریجولی آتی ہے. اینڈ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کیوں آتی ہے اس کو, سب فٹافٹ آ جانا چاہیے, اب ایسا لگتا ہے. بٹ اس وقت بیکاز آئی واز آلسو ورکنگ اینڈ ان اے پروفیشن جو ایتھیکل پروفیشن نہیں ہے, تو میں 5 وقت کی نماز ایٹ لیسٹ پڑھنا شروع کر دی. بھلے قضا ہو جاتی تھی کبھی, کبھی شروعات میں کچھ مس ہو جاتی تھی, لیکن میں پڑھ لیتی تھی. اس کے بعد مجھے آف کورس قرآن شریف پڑھنے میں اور انٹرسٹ آنے لگ گیا. ایسا نہیں تھا میں پورا دن لے کے بیٹھ کے پڑھتے رہتی تھی, بٹ میں پڑھتی تھی. اب اگر مجھے کسی نے بتا دیا کہ عشاء کے بعد سورہ ملک پڑھنا بہت ضروری ہے, قبر میں آپ کی حفاظت کرے گا, تو میں نے وہ ایک وظیفہ, میں نے کہا اس کی مجھے بہت زیادہ ضرورت ہے, میں نے وہ ہر عشاء کے بعد پڑھنا شروع کر دیا. اب میں آپ کو بتاتی ہوں چینجز نا ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے آتی ہے, ایسا نہیں کہ امیڈیٹلی آ جائے گی. جب میں نے یہ پڑھنا شروع کیا تو میں نے اس کو کبھی مس نہیں کیا. اس کے بعد میں نے کسی سے سنا کہ سورہ واقعہ پڑھنا چاہیے مغرب کے بعد, تو بہت اچھا ہے, اس سے بہت فائدے. پھر میں نے سورہ واقعہ پڑھنا شروع کر دیا. پھر ایک بار میری بہن نے مجھے بولا کہ جمعہ کے دن نا سورہ کاف پڑھنا چاہیے, اس سے اگلے جمعہ تک اپنی پروٹیکشن ہوتی ہے اور چہرے پہ نور آتا ہے. میں نے کہا اچھا. تو الحمدللہ 2 سال پہلے میں نے شروع کیا اور اب تک ماشاءاللہ سے ہر جمعہ سورہ کاف پڑھتی ہوں. تو اس طریقے سے نا چھوٹی چھوٹی چیزیں, اور جب میں نے اپنے آپ کو اپنا وقت ان چیزوں میں انویسٹ کرنا شروع کر دیا, مجھے ریئلائز ہوا کہ اب میری زندگی میں صحیح انویسٹمنٹ ہو رہا ہے. کیونکہ پہلا جب میں غلط چیزوں میں انویسٹمنٹ کرتی تھی اپنے وقت کا, جو فضول کام کرتی تھی, تو اس سے میرے کو فائدہ کچھ نہیں ہو رہا تھا. لیکن ان چیزوں سے نا مجھے فائدہ ہونے لگا. جب 2020 میں انس نے مجھے تھوڑا نا شروعات میں پڑھائی دینے لگے تاکہ میری اینزائٹی کم ہو جائے, تو پہلے انہوں نے بولا فجر کی بات آپ چاشت تک رکو. مجھے تو چاشت کی نماز کیا پتا نہیں تھی, امیجن. تو پتا چلا چاشت کیا ہوتی ہے. پھر چاشت کی نماز پڑھنے لگ گئی. اس کے بعد صبح میں اٹھ جاتی تھی چاشت تک, اگر آپ جاگو تو یاسین شریف پڑھ لیتی تھی روز صبح. پھر اس کے بعد اشراق پڑھتی تھی میں فجر میں. اس کے بعد چاشت پڑھتی تھی میں اٹھ کر. بولے روزی کے لیے, روزی تو سب کچھ یہ ہوتی ہے نا. آج آپ روزی کا وظیفہ ڈالو, دیکھو آپ کتنے لوگ پڑھتے ہیں. اگر آپ کاؤنٹ کر سکتے ہوگے تو اگر 200 کا مجمع ہوگا, اور اگر کاؤنٹر میں کاؤنٹ کر سکوں تو ہر کوئی پڑھ لے گا, بیکاز روزی کس کو نہیں چاہیے. تو یہ ایک چیز ہے کہ یہ سب کی ضروریاتی چیزیں, نیسیسری بھی ہے, لگژری بھی ہے, لیکن اگین طریقہ, ہم اس روزی کو کمانے کا ہمیں کون سا ذریعہ چاہیے, یہ بہت ضروری ہے. لوگ جیسے دیکھتے روزی کا دعا, روزی کا وظیفہ, فٹافٹ پڑھنا شروع. لیکن جب وہ روزی آپ کے پاس آتی ہے پھر آپ یہ نہیں دیکھتے کہ کون سے ذریعے سے آ رہی ہے. اینڈ آئی تھنک دیٹ از ویئر ہماری برکتیں, ہم کہتے ہیں نا برکت نہیں ہے, یہاں ہی برکتیں ختم ہوتی ہے. تو جب انس نے اتنی سارے شروع میں وظیفے دیے تھے, مجھے اتنا غصہ آتا تھا انس کے اوپر ہی کہ جب یہ فون کرتے تھے مجھے لگتا تھا فون رکھو, میرے پاس پڑھنے کے لیے اتنی ساری چیزیں, پھر بیچ میں مجھے کام بھی کرنا ہے. تو انہوں نے کہا ظہر کے بعد سورہ فتح پڑھو. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ دعا مانگتے ہو نا, پہلے کیسی تھی دعا, یا اللہ مجھے یہ دے دے, اللہ میاں مجھے وہ دے دے, یہ ٹھیک کر دے, وہ ٹھیک کر دے, ان سب کو جنت پہنچا دے, مجھے بھی جنت پہنچا دے. عمل کچھ نہیں کرنا ہے پر جنت ہم کو جانا ہے. گھر میں روزی ایک دم پرفیکٹ ہونی چاہیے, کام بھی ایک دم پرفیکٹ ملنا چاہیے, اور سب کچھ ایک دم پرفیکٹ ہونا چاہیے. ہسبینڈ بھی ایک دم بینگ آن ہونا چاہیے. ہم کو کچھ نہیں کرنا ہے, ہم کو قربانی نہیں دینی ہے, پر ہم کو ہسبینڈ پرفیکٹ چاہیے, ساس سسر پرفیکٹ چاہیے, ماں باپ پرفیکٹ چاہیے, بھائی بہن, رشتہ دار, دوست, روزی, باڈی, ہر چیز. جب باڈی کی بات آتی ہے نا تو لوگ برابر 24 گھنٹہ ڈائٹ کرتے ہیں, جم جاتے ہیں, واک کرنے نکلتے ہیں, لیکن جب ایمان کے اوپر بات آتی ہے نا جو اللہ دیتا ہے, تو اس کے لیے ہمیں کسی کو محنت نہیں کرنی, وہ فری میں چاہیے سب. یہ بہت لوگوں کا نظریہ ہے.
تو اب میں کوئی بھی وظیفہ دیتی ہوں نا اس کے اندر میں ڈالتی ہوں اس سے روزی تو آتی ہی آتی ہے، تاکہ جب آپ یہ کہتے ہو نا تو لوگ تھوڑا اور ہر وظیفے کو پڑھتے ہیں، کیونکہ لوگ مجھے پوچھتے ہیں روزی کا کوئی وظیفہ بتاؤ، ابھی تو پوچھتے ہیں ہسبینڈ کے لیے کوئی وظیفہ بتاؤ۔ میں نے کہا ہر چیز کے لیے وظیفہ یہ ہے کہ آپ اللہ پہ یقین رکھو، آپ قرآن پڑھو گے اور خوش دل سے پڑھو گے، اور جو ہمیں پڑھنے کے لیے بتایا گیا پڑھو گے نا، آپ کی ساری پرابلم ویسے ہی حل ہو جانی ہے۔ آپ کو کوئی تعویذ دورے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بابا کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ یہ کر دو، کوئی چڑھاوا چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو آج پرابلم ہے ہم نماز نہیں پڑھتے، لیکن جب ہم کسی کو دیکھیں گے ارے پلیز میرے لیے دعا کرنا، ارے تم خود اپنے لیے کر سکتے ہو۔ جب انسان دعا تو ہمیں تو کرنا فرضی ہے، لیکن خود بھی تو کرنا پڑے گا نا۔ جب آپ کچھ کرو گے نہیں، دوسرا والا ہی دعا کرتا رہے گا تو اللہ تو اس کی دعا اس کے حق میں قبول کرے گا۔ تو جب جیسے جیسے ٹائم بڑھتا گیا تو شروعات میں انس کو کہتی تھی انس اتنا پڑھنے کو ہے کہ میں تھک جاتی ہوں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، اور مجھے ریئلائز ہونے لگا کہ میرے ٹائم میں نا برکت ہی نہیں۔ میں نے کہا میں یہ پڑھوں گی تو میں کام کب کروں گی؟ جو میرا ایک کلینک ہے، میرا کلینک ایک ہے، اسکن کیئر میں کرتی ہوں، تو میں نے کہا یار یہ سب کب ہوگا؟ آپ یقین نہیں مانو گے، آج میں وہی ساری چیزیں پڑھتی ہوں، پر اللہ نے اتنی برکت دی ہے وہ ٹائم میں کہ اب جب میں سوچتی ہوں کہ ایک وقت تھا کہ مجھے لگتا تھا کہ میرے پاس وقت ہی نہیں ہے، اور اب میں سب پڑھ لیتی ہوں، میرے پاس پھر بھی وقت ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں وتھ پریکٹس آتی ہے، ہر چیز آپ پریکٹس کرو گے تو پریکٹس کے ساتھ آتی ہے، لیکن آف کورس بلیف از ویری امپورٹنٹ۔ جیسے کہ میں ہمیشہ جب میرے آس پاس کے لوگ ہوتے ہیں، جب مجھ سے ان ساری چیزوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، میں نے کہا میں یہی کہتی ہوں کہ آپ کا یقین ہونا بہت ضروری ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں نا آج کی تاریخ میں، یہ میرا سب بھی مسئلہ تھا کہ ہم اللہ پہ یقین رکھتے ہیں، ہم قرآن پہ یقین رکھتے ہیں، پر ہمارا دل نا 100% یقین نہیں کرتا ہے۔ آج ہم بولتے ہیں نا اللہ بہتر کرے گا، لیکن ہم وہ نا 50% بولتے ہیں، 100% دل سے نہیں بولتے کہ اللہ بہتر کرے گا۔ ہم 50% نا مخلوق کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں یار اللہ بہتر کرے گا یار، لیکن پر میں یہ انسان پہ کتنا ڈیپینڈنٹ ہوں۔ تو یہ چیز نا میرے اندر بھی بہت پہلے تھی کہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ میرا توکل نا اللہ سے زیادہ مخلوقوں میں ہو گیا ہے، کہ اللہ سے 10 منٹ میں مانگ لیتی ہوں، لیکن سامنے والے مخلوق کو تو 1 گھنٹہ پٹاتی ہوں میں، یہ کر دے بھائی، وہ کر دے، پلیز پلیز میرا یہ کام ہو جائے۔ اس کے لیے 4 دن پہلے فیلڈنگ کرتی ہوں کہ 4 دن پہلے سے میں مائنڈ سیٹ اور مائنڈ بنانا ریڈی کروں گی تو شاید یہ انسان مجھے کام دے دے یا میرا کام ہو جائے۔ اینڈ آئی ریئلائز کہ اگر آپ سیم چیز اللہ کے ساتھ یوز کرو تو آپ کو تو ڈبل بینیفٹ ہوگا نا، کیونکہ اگر اللہ راضی تو آپ کو دنیا میں ہر چیز مل جانی ہے، ساتھ ہی ساتھ آپ کی آخرت بن جانی ہے۔ اور کہتے ہیں نا جس کا رشتہ اللہ کے ساتھ اچھا ہو، اللہ اس کا رشتہ مخلوق کے ساتھ اچھا کر دیتا ہے۔ مطلب آج جب میں آپ لوگوں کو دیکھتی ہوں، آج آپ لوگوں کے اندر نا مجھے دلی محبت دکھتی ہے میرے لیے، جو مجھے پہلے لوگوں میں نہیں دکھتی تھی۔ مجھے لگتا تھا سب مطلب ہی ہے، میرے اندر بھی وہ فیلنگ تھی، مجھے لگتا ہے سب مطلب کے لیے آئے، کوئی کسی کو کوئی لینا دینا نہیں ہے، آج آئے کل اپنے کو پوچھنے بھی نہیں والے۔ اور یہ ہوتا ہے جب آپ دنیا میں اتنا دنیا سے اٹیچ ہوتے ہو نا، تو اللہ آپ کو جو لوگ بھی آپ کی زندگی میں آتے ہیں نا وہ دنیا والے ہی ہوتے ہیں، جو آپ سے دنیا کا جتنا فائدہ اٹھا سکتے وہ اٹھا لیتے ہیں۔ اس کے بعد آپ ڈپریشن میں مرو، اینزائٹی میں مرو، سوسائڈ کرو، کیونکہ جب میرا وقت آیا برا تب میں نے دیکھا کون تھا میرے ساتھ، تو آپ ریئلائز کرتے ہو کہ یہ لوگ لانگ لاسٹنگ لوگ نہیں ہیں، ان کا وقت آج جیسے ایگزامپل جب آپ ایکٹر ہوتے تو بہت سارے لوگ یہ لے لو، وہ لے لو، وہ لے لو۔ اب جیسے سب کو پتا اچھے دوست جو مجھے ڈیزائنر کلوتھس دیتے تھے، جو دوستی میں دیتے تھے، ہم تو صرف دوستی میں دیتے ہیں، پروفیشنل لوگ تو پروفیشنلی، لیکن آج جسٹ بیکاز میں حجاب پہنتی ہوں اور I don't see them coming to me. So وہ محبت کہاں گئی؟ اگر وہ سچی محبت ہوتی تو آج بھی آتی نا۔ تو چیزیں میں نے چینج ہوتے ہوئے دیکھی ہوں، میں نے یہ 1.5 سال میں اپنی زندگی میں لوگوں کو بدلتے ہوئے بھی دیکھا ہے، اچھے سے دور جاتے بھی دیکھا ہے اور دور سے نزدیک آتے ہوئے بھی دیکھا ہے، اور جا کر واپس آتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ تو یہ چیز نا آپ کو اللہ ہی بتاتے ہیں، اور جب آپ اس میں یقین کرتے ہو نا تب آپ وہ دیکھتے ہو۔ تو آج میں بہت چیزیں اپنی زندگی میں ایسی ایکسپیرینس کرتی ہوں جو میں نے پہلے کبھی نہیں کی تھی۔ میں انس کو وہی بولتی ہوں کہ جب آج میں باہر جاتی ہوں، لوگوں سے ملتی ہوں نا، میرے اندر ان کے لیے محبت ہوتی ہے جو پہلے نہیں تھی۔ ایسا لگتا تھا ہاں فینز ہے، آ گئے فوٹو کھینچ لیا، میں نے کہا پھر یہ اپنے گھر میں اپنے گھر، یہ لوگ کیا میرے بارے میں سوچیں گے، ایک فوٹو لے لیں گے میٹر ختم۔ لیکن اب میری سوچ بھی بدل گئی ہے، تو مجھے یہ ریئلائز ہوا کہ جب انسان اللہ کے قریب آتا ہے تو اللہ
اس کا بھی دماغ کیسے بدلتا ہے. مطلب سامنے والے کے تو دل میں محبت ڈالتا ہی ڈالتا ہے, لیکن ایز خود میں بھی چیزیں کتنی, جو پہلے مجھے لگتا تھا میں, میرا سکسیس, میرا پیسہ, میرا بزنس, میں کیوں یہ, آج ہمیں لوگوں کی پرواہ ہے. ہمیں لگتا ہے کہ ہم کیا کریں جس سے ہم لوگوں کو فائدہ دے سکے. اس لیے میں نے جب میرا پہلا توبہ کے بعد پہلا ویڈیو بنایا تھا اخرجت للناس پہ بنایا تھا. وہ قرآن کی آیت کہتی ہے نا, اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اس کا کہنے کا یہی مطلب ہے کہ ہم نے آپ کو بنایا ہے انسان کی بہتری کے لیے, اور آپ جا کے لوگوں کو بتائیں کہ اللہ کیا پسند کرتا ہے, اور جا کے یہ بھی بتائیں کہ اللہ کیا ناپسند کرتا ہے. اور جب آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی راستے کو فالو کرو گے, ان کی لائف سٹائل کو فالو کرو گے, اس میں آپ کی 100% کامیابی ہے. قرآن کہتا ہے نا کہ اگر آپ پراپر شریعت اور نبی پاک کی سنتوں کو فالو کرو گے, اس میں آپ کی 100% کامیابی ہے, اور غیروں کی کاپی میں 100% ناکامی ہے. تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ جو چیز کہتی ہے ہم تو وہ دیکھتے بھی ہے نا, تو ہمیں تو کامیابی کی طرف جانا ہے. اور ایمان والوں کی سب سے بڑی, کہتے ہیں نا, سب سے مضبوط چیز کیا ہے کہ ہم آخرت میں یقین کرتے ہیں. ہم نہیں یقین کرتے پچھلے جنم میں ہم راجا تھے, آگے کے جنم میں ہم سپاہی بنیں گے, اس کے آگے کے جنم میں ہم چور بنے. ہم یہ بلیو نہیں کرتے, ہم آخرت میں بلیو کرتے ہیں. تو اگر ہم آخرت میں بلیو کرتے ہیں تو آخرت پہ کام کیوں نہیں کرتے؟ ایک طرف ہم ہر چیز پہ بلیو کرتے, قرآن پہ بلیو کرتے, حدیثوں میں بلیو کرتے, جو کہا گیا ہر چیز پہ بلیو کرتے. ہم نے جو چیزیں نہیں دیکھی ہے, صرف پڑھی ہے, ہم اس پہ بھی بلیو کرتے ہیں. لیکن جب وہی چیز لائف میں امپلیمنٹ کرنے کی بات آتی ہے تو ہم اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. ہمیں لگتا ہے دیکھیں گے, آگے جا کے کریں گے. جب میری دوستوں سے بات ہوتی تھی, بہت ینگسٹرز ہے جو الحمدللہ اللہ نے نوازا ہے انہیں, میں انہیں یہی کہتی تھی آپ عمرہ کرو نا, کیوں نہیں کرتے ہو؟ بعد میں کریں گے. حج کر لو, کیوں نہیں کر رہے ہو؟ کیونکہ میں تو چاہتی تھی میرا حج فرض ہو, اور میرے گھر میں میرے ڈیڈ باہر تھے اور اس وقت ہو نہیں پایا. بٹ جب جو لوگ جا پاتے تھے نا, واز لائک یار کیوں نہیں جاتے ہو, آپ جاؤ. اینڈ یہ سوچ ہے ینگسٹرز کی, انفارچونیٹلی آج انہیں لگتا ہے کیونکہ ہم حج جا کر آئیں گے تو ہم یہ گناہ نہیں کر پائیں گے, تو پہلے ہم کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم حج جائیں گے, کیونکہ حج کے بعد ہم یہ نہیں کر پائیں گے. یو انڈرسٹینڈ؟ میں نے تو ایسے لوگوں کو ون آن ون انٹریکٹ کیا ہے نا. اب جیسے انفارچونیٹلی اللہ ان کی مغفرت کرے ان چیزوں کو لے کے, جیسے کچھ لوگ ہیں جن کو ڈرنکنگ ہیبٹ ہے, مسلمس کی بات کر رہی ہوں آف کورس میں, پارٹیز کی عادت ہے, اور پردہ نہیں کرتے, حجاب نہیں لیتے, فار میٹر آف فیکٹ بیسک اسکارف بھی نہیں لیتے. اس کے بعد ایک ایک چیز آتی ہے. تو ان کو لگتا ہے کہ اگر ہم حج ابھی کر لیں گے تو ہم یہ کیسے کریں گے, کیونکہ ابھی ہم یہ نہیں کر سکتے, ہم مینٹلی پریپیئرڈ نہیں ہے, تو ہم حج بعد میں کریں گے. بٹ یو نیور نو, گارنٹی کون دیتا ہے کہ آپ وہاں تک بچو گی کہ نہیں. یہ ایگزامپل نا میں نے اپنی فیملی میں دیکھا ہے, اپنی آنکھوں سے. جب میری فیملی میں ایک ممبر ہے, آف کورس رشتہ نہیں بتانا چاہوں گی, جب بہت ٹائم پہلے نا انہیں عمرہ کے لیے ایک موقع ملا تھا, بٹ انفارچونیٹلی وہ اس وقت جا نہیں پائے, تو انہوں نے بولا میں بعد میں کر لوں گی. اب انہوں نے جو بھی نظریے سے بولا ہوگا, میں تو تبھی سامنے نہیں تھی, اچھی نیت سے بھی بولا ہوگا, کوئی اور بھی پرابلم ہو سکتی ہے, تو انہوں نے کہا میں بعد میں جاؤں گی. پھر جب موقع آیا حج کا, تو میرے ساتھ ان کے اور بھی جو ان کے بیٹے اور سب جو ان کے آگے کی نسل تھی, انہوں نے عمرہ کر لیا. ان کے پاس پاسپورٹ نہیں تھا, اوکے, تو بہت جدوجہد کر کے ان کا پاسپورٹ بنایا کہ بس یہ سال تو اللہ ان کو لے, اور ماشاءاللہ سے ہٹتے کھٹتے چلتے پھرتے, کوئی پرابلم نہیں. عمر بھی زیادہ تھی لیکن بہت فٹ تھے, اینڈ بہت مصیبت کے ساتھ ان کا پاسپورٹ بنا. جیسے پاسپورٹ ہے میرے پاس آج بھی ان کا فوٹو, انہوں نے پاسپورٹ ایسا پکڑا ہے کہ وہ اتنے خوش تھے. اینڈ کچھ 15-20 دن کے بعد, آئی تھنک 20 دن کے بعد ہی ہمارا عمرہ کی ٹکٹس بھی آ گئی تھی. تو جب وہ ٹکٹس آ گئی تھی نا, بکنگ سب ہو گئی, اینڈ اچانک سے نا ان کی طبیعت خراب ہو گئی, اچانک سے آؤٹ آف نو ویئر. اور ایسی ہوئی کہ ان کو پیر میں تکلیف ہو گئی, وہ چل نہیں پا رہے تھے بالکل بھی نہیں, اچانک سے. مطلب میں آج بھی سوچتی نا, میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے کہ وہ ایسے کھڑے ہو بھی نہیں پا رہے تھے. جو انسان اوپر نیچے چلنا پھرنا کر لے, وہ ایسے کھڑے نہیں ہو پا رہے تھے.
پھر انہیں نزدیکی ایک ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا گیا 10-15 دن. ان کا وائٹ بلڈ سیلز جو پلیٹلیٹس ہوتا ہے وہ کم ہو گیا, انہیں چڑھایا گیا, سب ہوا. اینڈ دین میں نے ڈاکٹر کو پوچھا, میں نے کہا میں ان کو لے کر چلے جاؤں عمرہ پہ, میں نے کہا میں ویل چیئر پہ کرا لوں گی انہیں. بٹ مجھے لگ رہا تھا کہ میں ان سے زیادہ, آف کورس وہ بھی ڈیسپریٹ تھے, پر میں بہت زیادہ ڈیسپریٹ تھی. میں چاہتی تھی کہ میں ان کو عمرہ لے کر ہی جاؤں اس سال. تو میں نے بولا فکر نہ کریں, انشاءاللہ ہو جائے گا انشاءاللہ. بٹ ان کا نا لوز موشن جو ہوتا ہے نا نان سٹاپ نکل رہا تھا. ڈاکٹر نے کہا آپ نہیں لے کے جا سکتے کیونکہ ان کا وائٹ پلیٹلیٹس اتنا گر رہا ہے, تو وہ کیسے کرے گی, اور اب عمرہ کا وقت جو ٹائم ہوتا ہے بہت شدید گرمی ہوتی ہے. تو اب وہ کسی اور کی والدہ, لے کے جانے بھی ڈر لگے کہ خدا نہ خواستہ. اب ہم عمرہ ان کے بنا چلے گئے اور بس ہم عمرہ سے واپس آئے اور 10-15 دن میں ان کا انتقال ہو گیا. اینڈ تبھی آپ کو ریئلائز ہوا کہ یہ جو اپارچونیٹیز ہوتی ہے نا لائف میں, اسے جانے نہیں دینا چاہیے کہ ہم آگے کریں گے یا ہم بعد میں چلے جائیں گے. آپ کو جب موقع ملے آپ جاؤ, آپ نیت کرو کہ آپ کو جانا ہے. کیونکہ جب میں نے وہ دیکھا نا, میں نے سوچا کہ یار جب لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ ان کی مغفرت کرے, میں ہمیشہ ان کے لیے دعا کرتے, آپ بھی دعا کریں اللہ ان کی مغفرت کرے, لیکن یہ ساری چیزوں سے ہمیں سبق ملتا ہے. اس سے کوئی نیگیٹو بات نہیں ہے, پر سبق ملتا ہے کہ واقعی اللہ جسے بلانا چاہے, پاسپورٹ ہاتھ میں, ٹکٹ ریڈی, ویزا آ گیا, اور صرف 1 ہفتہ رہ گیا آپ کو فلائی کرنے کے لیے, اور اللہ نے آپ کو الحمدللہ اس 1 ہفتے سے پہلے ایک دم فٹ رکھا, ایک دم فٹ. اینڈ امیجن عمرہ جانے سے پہلے ہی. تو وہ جب میں چیز سوچتی ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں کوئی چیز کو اپنی لائف میں گرانٹیڈ کے لیے نہیں لے سکتی ہوں. آپ کوئی بھی چیز گرانٹیڈ پہ نہ لے کہ ہم آج, جیسے میری سسٹرز تھے, جب ہر سال میرے فیملی میں سے کوئی نہ کوئی ہمیں جوائن کرتا تھا عمرہ میں, میرے ساتھ آتے تھے, تو وہ ہمیشہ ایک چیز بولتے تھے, اچھی کے لیے بولتے تھے. ان کا ایک عمرہ ہوتا تھا تو وہ کہتے تھے ارے تم تو, کیونکہ ہر سال میں نئے فیملی ممبر کے ساتھ جاتی تھی, تو وہ کہتے تھے ارے آپ تو ماشاءاللہ سے ہر سال چلے ہی جاتے ہو, ابھی ہم لوگ پتہ نہیں نیکسٹ کب آئیں گے, آپ تو ہر سال چلے ہی جاتے ہو. اینڈ آئی واز تھنکنگ کہ اللہ نے کیسا نظام بنایا, میرا 2018 سے عمرہ جانا ہی بند ہو گیا. 18 میں نے کام شروع کیا, 19 میں نہیں جا پائی, 20 سے لاک ڈاؤن, 21 بھی, اب رو رہے اور تڑپ رہے کہ اللہ بلا لے. تو ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسہ بھی ہو تو آپ جا پاؤ. اللہ ایسی سچویشن کریٹ کر دیتا ہے کہ سب ہوتے ہوئے بھی نہیں جا پاتے ہو آپ. کتنے لوگ ہیں جو حج نہیں جا پاتے بیکاز حج از ایکسپینسو, پیمنٹ پیسہ نہیں ہے, پر کتنے لوگ ہیں جن کے پاس بے شمار پیسہ ہے پر جاتے ہی نہیں ہیں. میں کسی کو جانتی تھی جو میں کہتی تھی انہیں کہ آپ اپنی امی کو بھیج دیجئے, تو کہتے تھے نہیں, امی نے کہا کہ میرے بدلے آپ کسی اور کو بھیج دیجیے جس کے پاس پیسے نہیں ہیں. میں نے کہا بے شک آپ 10 کو بھیج دیجیے, آپ پہ تو فرض ہے نا لیکن جانا. آپ سوچو, جب میں یہ کبھی کبھی جب لوگوں کو ایسی باتیں کرتے ہوئے سنتی ہوں نا, مجھے ڈر لگتا ہے کہ کبھی کبھی ایسی باتوں میں شامل ہو کر سن لینے سے بھی مجھے گناہ نہ ہو جائے کہ یار میں نے یہ باتیں سن کے اپریشیٹ, کیونکہ کبھی کبھی ماحول ایسا ہوتا ہے اور آپ کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتے ہو کہ آپ بول نہیں پاتے ہو کہ برا نہ لگ جائے, کیسے بولوں, عمر میں بڑے ہیں, عہدے میں بڑے ہیں, جو بھی چیز ہے. پر کبھی کبھی یہ ساری چیزیں دیکھ کے لگتا ہے کہ اللہ ایسی چیزیں ہمارے زبان سے کبھی مت نکالنا, کیونکہ یہ کتنی ڈراونی چیز ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے. جب میں 2013 میں عمرہ پہ گئی نا, میں ہمیشہ یہی دعا کرتی تھی, آپ یقین مانو نہ مانو, میں اللہ سے ایک ہی چیز کی دعا کرتی تھی کہ اللہ مجھے اس حرام سے نکال دے اور حلال میں ڈال دے, مجھے حلال کی روزی دے دے. مجھے نہیں پتا کیسے دو گے, مجھے نہیں پتا میں کیا کروں گی, کیونکہ مجھے کچھ آتا بھی نہیں ہے کرنے, کیونکہ میں ایکٹنگ میں ہی رہی ہوں, اور لکیلی میں سکن کیئر میں بہت اچھی تھی. تو اللہ نے کیسے گیپ سے نظام بنایا کہ میرا کلینک ہی کھول دیا. اب اس سال تو بہت جدوجہد سے وہ کلینک کھلا تھا, تو اور رمضان کے ٹائم پہ کھلا تھا, تو انفارچونیٹلی وہی میرا پہلا سال تھا جب میں جانا میرا 2018 سے اس سال سے نہیں جا پا رہی تھی. تو میں اللہ سے یہی دعا کرتی تھی کہ اللہ حلال کا ذریعہ بنا دے, حلال کا ذریعہ بنا دے, حلال کا ذریعہ بنا دے, اور مجھے صحیح رستے پہ لے کے آ جا. آج جب میں کچھ چینجز اپنے اندر دیکھتی ہوں نا, تو اور جب مجھے فلیش بیک یاد آتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ 24 گھنٹہ خیر مانگو, اللہ سے اچھا ہی مانگو, اپنے گمان سے بھی بہتر مانگو, کیونکہ اللہ پورے دن میں کوئی بھی دعا آپ کی سن سکتے ہیں. اینڈ آئی ریمبر جب میں سعودی جاتی تھی,
उमरा पे बहुत सारे लोग हिजाबीज को देखते हैं ना, जो हम जैसे लिबरल्स होते थे वो टाइम पे, तो कहते थे यार कैसे रह लेते ना इतनी गर्मी में, इतना हिजाब सर बंद, वो एक लेवल। दूसरा हम जाते थे खाना खाने के लिए, हम देखते थे वो नकाब उठा के खाते थे, सोचते कैसे खा लेते होगे ना ये लोग, मतलब कैसे, मतलब ऐसे उठा के ऐसे कोई कैसे खा सकता है। एंड मेरे साथ जो और भी पहचान वाले, तो कुछ कुछ एक साथ आप एक ही बार जाते रहो तो बहुत पहचान वाले मिल ही जाते। एक बार ऐसे मेरे दिमाग में ख्याल आता भी था, बट कभी कभी जब मैं हिजाबियों को देखती थी ना, मैं कहती थी अल्लाह मुझे ऐसा बना दे। तो जब आज मैं अपने आप को देखती हूँ कि आज मैंने हिजाब ले लिया, तो मुझे लगता है मेरी उस दिन की दुआ कबूल हुई है, जो मैंने मक्का में अल्लाह से दिल से मांगा कि या अल्लाह मुझे भी इन जैसा बना दे। तो अल्लाह ने कहीं ना कहीं एटलीस्ट आप जैसा नहीं, लेकिन थोड़ा आप लोगों से थोड़ा थोड़ा पहुंच रही हूँ मैं आपकी तरफ, एटलीस्ट आधा रास्ता पहुंचा दिया है मुझे। तो बस आप यही कोशिश करें कि जब हम ये चीजें देखें, अल्लाह से बेहतरी मांगे, अल्लाह से खैर मांगे, अल्लाह से अपने गुमान से ज्यादा मांगे। हम तो इंसान है, हमारी सोच और चाहत ना बस इतनी सी होती है, हमारे लिए इतनी बड़ी होती है, पर एक्चुअली वो दुनिया में इतनी सी होती है। तो कहते हैं ना, अल्लाह को अल्लाह की जात के हिसाब से मांगे। आप कुछ भी मांग सकते हो। मैं तो जन्नतुल फिरदौस के नीचे मांगती ही नहीं हूँ, उसकी नीचे वाली 6th वाले में भी हमको नहीं आना, उसके नीचे में हमको टॉप वाली में ही रहना है। अल्लाह मियाँ देना तो यही देना, आपकी जियारत करनी है मुझे आपसे सूरा रहमान सुनना है, मुझे मेरे नबी पाक से सूरा यासीन सुनना है, मुझे वही चाहिए, और मुझे मेरे घर वालों के लिए भी वही चाहिए, मुझे उम्मत के लिए भी वही चाहिए। अब अगर मुझे लोगों के लिए चाहिए तो मुझे क्या करना होगा? मुझे दावत का काम करना होगा, क्योंकि अगर मैं दावत का काम नहीं करी तो मैं लोगों को कैसे बता पाऊंगी कि यहाँ तक पहुंचने का तरीका क्या है, या जिनको पता है मैं उनको इंस्पायर कैसे कर पाऊंगी। हर किसी को ना पुश की जरूरत होती है। हम रोज नमाज पढ़ लेते हैं 5 वक्त की, कभी कभी आलस आ ही जाता है ना, एक पुश की जरूरत होती है। कभी मैं अम्मी को देख के चलो ये खड़े हो गया, मैं अब तक खड़ी हो जाती हूँ, कभी मेरी बहन को देख के, कभी मेरे हस्बैंड को देखकर। तो हर इंसान को जिंदगी के हर पड़ाव पे ना एक मोटिवेशन चाहिए, मरते दम तक एक अल्लाह का प्यार और वो जुनून होता ही है। बट इंसान है, नफ्स है, कंट्रोल तो करते हैं, कोशिश भी करते हैं। उनके लिए मैं 2 रकात अलग नमाज पढ़ती हूँ, मेरी नफ्स के लिए। तो उसके अलावा भी बहुत जरूरत पड़ती है कि आपको कोई मोटिवेट करे। तो अब मैं ना कोशिश करती हूँ कि मैं जिनसे जुड़ूं, मैं उनसे जुड़ूं जो मुझे अल्लाह की याद दिलाए, जिनको देखकर मुझे अल्लाह की याद आए। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उन लोगों को मुझसे जोड़ा है, कहीं ना गैप से, सब लोग गैप से आ गए। आज जैसे असफिया आपा को मैं जानती हूँ, ऑल ऑफ सडन मैं निकाह में हम मिले, एंड क्योंकि अनस की इनके हस्बैंड रजाक भाई से बहुत अच्छी पहचान है, मेरा कब इनसे ताल्लुक जुड़ गया मुझे पता ही नहीं चला, जबकि हम लोग वेरी डिफरेंट पीपल। बट ऑब्वियसली चेंज होने के बाद मैं एकदम ही ऐसी, मतलब मैं बहुत जल्दी घुल मिल गई हर चीज, मतलब लाइफस्टाइल में, हर चीज में। तो अल्लाह ने ऐसे लोगों को जोड़ते गए मेरे साथ, और साथ ही साथ मैं कोशिश करती हूँ कि मैं और लोगों को, जो लोग मेरे जैसे बेचारे थोड़े पीछे रह गए, मैं उनको भी अपने पास बुलाती जाऊं। और देखो, दावत देने का काम ना मोहब्बत का है, जो दावत है वो काम ही मोहब्बत है। वो आप चिल्लाकर, किसी पे जोर जबरदस्ती करके, डंडे मार के आप नहीं कर सकते हो। मैं भी घर वालों के साथ कर सकते हो, बट बाहर ये काम नहीं हो सकता। मेरे घर में तो मुझे इंस्पेक्टर ही बुलाते थे। मेरी मम्मी तो पहले ये कहती थी, जब मैं उम्रा करके नया हम आने लगे और मैं नमाज की एकदम पाबंद, एकदम फुल ऑन 5 वक्त ऑन टाइम, मुझे ऐसा लगता था वाओ, अब मैं अगर पढ़ती हूँ तो कोई 5 मिनट भी लेट नहीं होना चाहिए, मैं इतनी स्ट्रिक्ट हो गई थी। तो मेरी मम्मी कहती है, मतलब अगर तूने दिन का काम शुरू किया तो डंडे मार के मुसलमान बनाएंगे लोगों को, मतलब मम्मी लोग का ये लैंग्वेज होता है। एंड जब चीजें लास्ट ईयर मेरे अंदर चेंज होने लग गई ना, तो मैं बहुत, एक होता है ना जब आप जो चीज में ज्यादा घुस जाओ, जुनून हो जाता है, बहुत जुनून हो जाता है। मैं अभी थोड़ा रिलैक्स, मैं जब दावत का काम शुरू कर, ऐसे नहीं कर सकती हूँ मैं। तो घर वालों के साथ मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि आपके पेरेंट्स की एज आपसे बहुत ज्यादा होती है, करेक्ट। ऑफ कोर्स दिल में हमेशा एक रहता है कि
کہ جتنا وقت وہ آپ کے ساتھ ابھی تک گزار چکے ہیں آگے ان کے پاس اتنا وقت ہے کہ نہیں. اینڈ آئی تھنک پیرنٹس سے امپورٹنٹ آپ کی لائف میں کچھ نہیں ہوتا اینڈ ارریپلیسیبل لاس ہے. میں میری ممی کو دیکھتی ہوں, مجھے ڈر بھی لگتا ہے, مجھے محبت بھی ہوتی ہے, مجھے لگتا ہے ایک دن ہوگا جب یہ میرے سامنے نہیں ہوگے. اور تو ظاہر سی بات ہے ہم کوشش کریں کہ ہم اپنے ماں باپ اب جب آپ کے ساتھ ہیں تو آپ ان کی عزت کریں, ان سے پیار کریں, اور جو بھی ان کی ڈانٹوں کو, ان کی باتوں کو سیریسلی نہ لیں, اتنے سیریسلی نہ لیں, کیونکہ وہ آپ کے لیے خیر ہی چاہتے ہیں. اور مجھے تبھی ایسا تھا کہ جب میں چیزیں سب پڑھنے لگ گئی اور سب سیکھنے لگ گئی تو مجھے پتا چلا کہ یار میں جو غلط کروں گی اس کا اثر میرے ماں باپ کو بھی ہوگا, کیونکہ اللہ تو ان سے سوال کرے گا نا کہ آپ کو میں نے ان کی ماں بنا کے کیوں بھیجا, کہ آپ ان کو صحیح راستہ دکھا سکے, لیکن یہ پوری زندگی گمراہ رہی, آپ نے کیا کیا. اور میں نہیں چاہتی تھی کہ میری ممی کے اوپر یہ سوال اٹھے آخرت کے دن. تو میں نہیں چاہتی ہوں کہ میری ممی صرف اس دنیا میں خوش رہے کہ میں کام کر رہی ہوں, ان کے لیے ایکسپینسو کپڑے لا رہی ہوں, انہیں گھمانے لے کے جا رہی ہوں, پر ان کی آخرت زیرو کر رہی ہوں ایک ایسا کام کر کے جو غیر مناسب ہے. اور اس پہ تو مطلب اللہ کی لعنت ہے, فرشتوں کی لعنت ہے, ہر کسی کی لعنت ہے جب انسان گمراہ ہو جاتا ہے تو. اور میں نہیں چاہتی ہوں کہ میرے ماں باپ کے ساتھ اس طریقے سے ہو. تو ظاہر سی بات ہے میرے دماغ میں سب سے پہلے آیا, جب میں نے توبہ بھی کی نا تو میں نے اللہ سے یہی نیت کی کہ اللہ میں توبہ تو کر رہی ہوں, بٹ میری توبہ کا سب سے مین ریزن ہے ڈیفینیٹلی میری مغفرت تو ہے, بٹ یا اللہ سب سے پہلے میری ماں باپ کی مغفرت کر دینا, کیونکہ یہ لوگ جانے انجانے میں میری اس جرنی کا حصہ رہے ہیں, اور پتہ نہیں کس چیز کی وجہ سے یہ مجھے روک نہیں پائے, میں رک نہیں پائی, جو بھی ہوا, بٹ میں نہیں چاہتی ہوں کہ اس کا عذاب ان کو پڑے. اور میں نے ریئلائز کیا کہ اب میں اتنا اچھا کرنا چاہتی ہوں, اتنا اچھا کرنا چاہتی ہوں, اور اپنی زندگی کو اتنا اچھا کرنا چاہتی ہوں کہ ان سب کا ثواب میرے ماں باپ کو ملے. اور جو آف کورس میرے نانا نانی ہے سب, جب مجھے انس بتاتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ ہمارے پورے گھر والوں کو دکھایا جاتا ہے باقاعدہ ہم کیا کرتے ہیں ہر جمعرات کو, کہ آپ کی آنے والی نسل کیا کرتی ہے. اینڈ آئی واز لائک میں نہیں چاہتی ہوں کہ میرے نانا نے یہ دیکھے, میں نہیں چاہتی ہوں آگے جا کے میرے ماں باپ یہ دیکھے. تو میرا ایک ہی, میں ہمیشہ انس کو یہ پوچھتے رہتی تھی کہ میں نے تو توبہ کر لی, کہ شروعات میں میرے بہت سوال ہوتا تھا کیونکہ میں نئی آتی تھی نا, نئی چینج ہو رہی تھی, نئی چیزیں سیکھ رہی تھی, تو دل بہت اوپر نیچے رہتا تھا. تو میں ہمیشہ یہ بولتی تھی انس کو, انس شور نا میری مغفرت ہو جائے گی, مجھے تو مطلب ڈاؤٹ نہیں ہے پر ڈر لگتا ہے. تو دعا تو ہمیشہ مانگتی ہوں, پر کبھی بھی ایک ڈر بیٹھا رہتا ہے کہ اللہ نے میری مغفرت کری ہے کہ نہیں, میرے گناہوں کو معاف کیا ہے یا نہیں. کیونکہ ایک ہوتا ہے نا ذاتی گناہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جو آپ سے جڑا ہے, آپ اب اپنے گھر میں کیا کر رہے ہو, کیسے کر رہے ہو, وہ آپ سے جڑا ہے, کوئی دیکھ نہیں پاتا ہے. آپ کبھی بھی توبہ کر کے کریکٹ کر سکتے ہو اس چیز کو, ہے نا. لیکن ہم انفارچونیٹلی ایک ایسے پروفیشن میں تھے, کہتے ہیں نا اعلانی گناہ, خود تو کر ہی رہے, ساتھ ہی ساتھ اور لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر ڈوب رہے. اب مجھے جب اتنا مجمع فالو کرتا تھا, مجھے انسٹاگرام پہ آلموسٹ 42 لاکھ فالوورز ہے, فیس بک پہ 20-30 لاکھ فالوور ہے, سنیپ چیٹ پہ ہے. اینڈ آئی واز لائک میں 1 کروڑ سے زیادہ لوگوں کو گمراہ کر رہی ہوں, اور ان کی نسلیں چلتی رہے گی, جو ان سے دیکھ کر اس سب کا تو انڈائریکٹ گناہ مجھے آئے گا نا. تو اب مجھے کیا کرنا چاہیے. اینڈ تب مجھے پتا تھا کہ اب میرا کام دعوت کا ہے, اور جو میں نے اعلانی, چاہے آپ, مجھے تو سچی کہوں تو ورڈ بولتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کیونکہ میں خود کے لیے ہی بولوں گی تو میں اسکپ کروں گی, بٹ جو بھی ہم کرتے تھے کھلے عام, ایٹ لیسٹ میرا یہ تھا کہ اب میں اسی پلیٹ فارم کو, اسی لوگوں کو یوز کر کے اپنا صحیح چیز, اس پلیٹ فارم کو ایک صحیح چیز کا ذریعہ بناؤں گی, اور دین کی دعوت دینے کا ایک ذریعہ بناؤں گی. اور کہتے ہیں نا کہ کوئی چیز اگر آپ کو
कोई गुनाह की चीज हो, अगर आपको करेक्ट करनी हो तो आपको पहले वही चीज से करेक्ट करना शुरू करना पड़ता है। तो मेरे अंदर ये 2019 से ही आ गया था कि जो मैं कोई वीडियो डालती थी, कोई ये डालती थी, मैंने कहा यार मुझे देख के 4 लोग और बना रहे, तो उस टाइम तो बहुत अच्छा होता था ना, मुझे देख के इन लोगों ने इतना टिकटॉक बनाया, वाह, मुझे देख के लोगों ने ये डांस किया, मतलब मैंने इन्फ्लुएंस किया। अब प्रोफेशन में है तो कर भी रहे, लेकिन अंदर ही अंदर लग रहा है कि यार ये इतने सारे लोग क्या कर रहे हैं, और मैं कैसे बोलूं कि यार ये मत करो, मतलब मैं तो छोड़ने ही वाली हुई है, यू नो आई एम ऑन दैट वर्ज कि मैं छोड़ने वाली हुई है, मुझे नहीं चाहिए ये, मैं बस ये अभी कर रही हूँ पर मैं छोड़ने वाली हूँ, मैं मेंटली रेडी हूँ इस चीज को छोड़ने के लिए। लेकिन आप लोग मत करो, क्योंकि सबका माइंड एक जैसा नहीं होता है। मेरा माइंड स्ट्रांग है, मैं एक बिकॉज मैं हमेशा से इंडिपेंडेंट रही हूँ, लेकिन मैं स्टबर्न नहीं रही हूँ। आजकल इंडिपेंडेंट लेडीज में या बॉयज में प्रॉब्लम क्या है, इंडिपेंडेंट है ना स्टबर्न है, मैं जो करता हूँ या करती हूँ वही सही है, मैं जो करता हूँ या करती हूँ बोलती हूँ वही सही है। ये इंडिपेंडेंस का गलत तरीका है। इंसान इंडिपेंडेंट के साथ स्मार्ट होना चाहिए। मैं इंडिपेंडेंट हूँ लेकिन मैं स्टबर्न नहीं रही, ये चीज गलत है, ये मुझे नुकसान दे रही है, मुझे बदलना है। मुझे अपने ख्याली पुलाव में नहीं रहना है कि नहीं मैं ही सही, मैं ही, मुझे कोई सिखा नहीं सकता, मुझे कोई बता नहीं सकता, मैं इससे ऊपर हूँ, मेरा एक्सपीरियंस इससे ज्यादा है। नहीं, आज मुझे कोई मेरे से छोटा बच्चा सिखा के चले जाएगा जो मुझे नहीं पता हो। तो ये एक चीज मैंने सीखी कि आपको कोई भी सिखा सकता है। एक जाहिल इंसान जिसको अगर दीन की बात करूं तो दीन का कोई नॉलेज नहीं हो, लेकिन कोई ऐसी चीज सिखा दे जो आपने इतनी बुक पढ़ ली तो भी नहीं पता है, और कोई छोटा बच्चा आपको सिखा दे। मेरे घर में तो जितने मेरी ननंदों के छोटे छोटे बच्चे इतने अच्छे अच्छे से दुआ पढ़ते हैं, सारी दुआएं, मैंने कहा लगता है इनसे ही सीखनी पड़ेगी आधी दुआएं मुझे। तो यू नो इनको देखकर इतना अच्छा लगता है कि जब मैं इनको देखती हूँ ना मेरे घर में यू नो बच्चों को, तो मैं अपना फ्यूचर देखती हूँ उसमें कहीं ना कहीं कि व्हेन आई हैव किड्स दिस इज व्हाट आई वांट टू सी, लाइक यही मेरा प्रेजेंट है और यही मेरा फ्यूचर है, और इसी चीज से मुझे मोहब्बत है, और मैं चाहती हूँ मेरी आने वाली नस्ल भी इसी चीज से मोहब्बत करे, क्योंकि इसी में उनकी कामयाबी होगी। एंड उसके लिए मुझे ग्राउंड अभी बनाना जरूरी है, मुझे खुद स्ट्रांग रहना जरूरी है। मैंने लास्ट ईयर रमजान में चांद रात में नियत की, अब सब बंद, ओके, एंड दोस्तों को बताया नहीं था कि मेरी लाइफ में कितने चेंजेस आ रहे हैं, तो बेचारे तो कुछ तो आधे शौक से ही मर गए और कुछ अभी भी डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, और कुछ लोग मुझे देख के बोलते हैं हमको यकीन नहीं हो रहा तू वही लड़की है। मैंने कहा अल्लाह का शुक्र है। तो जब शुरुआत हुई चांद रात से टीवी देखने का, मुझे याद है चांद रात थी और मगरिब की अजान हो गई, मैं एक वेब सीरीज देख रही थी, उसका एक ही एपिसोड बचा था, वो सीजन खत्म होने वाला था। एंड मैंने अनस को फोन पे बोला देखो चांद तो दिख गया है, मैं नमाज भी पढ़ ली हूँ, मेरी नियत तो कि मैं एक एपिसोड देख लूं प्लीज, ताकि मेरे दिल में ये नहीं रहे कि फाइनल हुआ क्या था क्लाइमेक्स में। तो अनस इज लाइक, अनस न्यू कि इसके बाद आई एम गोइंग टू चेंज, एंड वो इंसान जिसके ऊपर काम करता समझ जाता है कि। तो आई स्टिल रिमेम्बर कि मैंने मगरिब की नमाज पढ़ी थी, चांद रात की रमजान शुरू हो रहे थे, और उसके बाद मैंने फटाफट एक एपिसोड वो सीजन का देख लिया था, सीजन 2 का, फिर वो सीजन खत्म, मैंने कहा हाँ हो गया। उसके बाद से जो मैंने टीवी पैक करी हूँ आज तक वो टीवी नहीं खुली है। माशाल्लाह से मेरी मम्मी को भी टीवी सीरियल देखने की आदत हो गई। अब हम क्या सोचते हैं ना, एक्चुअली मैं आपको बताती हूँ मसला क्या है। जब मम्मी लोग देखते हैं ना, हम कहते हैं अरे बेचारे इतने बुढ़े बुजुर्ग यार किधर जाते तो है नहीं, घर पे ही तो रहते, देख लेने तो ना सीरियल, क्या जाता है। ये आज बहुत लोगों का सोच हो चुका है, क्योंकि ये मेरा भी सोच था। मैं तो अपनी सोच ही बताती हूँ कि मैं क्या सोचती थी। अरे बेचारे मेरी मम्मी इतने माजूर है, इतने उल्टे, कहाँ जाते बाहर, तो ना कोई घूमने फिरने जाते, एक जगह बैठ के एक सास बहू का तो सीरियल देख रहे, कौन सा डांस गाना देख रहे। पर वही चीज उनको मिसलीड करती है, मुझे मिसलीड करती है। उनका नमाज का वक्त लेट होता है, कुरान शरीफ पढ़ने का उनके पास टाइम नहीं है, क्योंकि उनको सीरियल देखने से फुर्सत नहीं है। इसके दूसरे एपिसोड में क्या हो रहा है, उसके दूसरे एपिसोड में क्या हो रहा है। तो आई रियलाइज कि सबसे बड़ा फितना तो ये टीवी ही है। तो सबसे पहले तो मैंने टीवी का ही पैकअप करा दिया मेरे घर से, लेकिन अब बेचारी टीवी खराब ना हो जाए तो उसमें हम लोग यू नो हफ्ते में एक बार यूट्यूब कनेक्ट करके नात लगा देते, बयान लगा देते। मैंने कहा टीवी चालू रखना है, कुछ काम में तो है बेचारी। जब इसने देखो गाना ही गाया है और सीरियल के, एटलीस्ट बेचारी कुछ नात वात सुना दे हमें, अभी कुछ बयान सुना दे, इससे भी थोड़ा हलाल का काम करा ही लेते हैं। तो यू नो टीवी देखना बंद हो। मेरी मम्मी इतनी एडिक्ट थी टीवी की,
لیکن ماشاءاللہ سے انہوں نے وہ بھی اب بند کر دیا, تو اب ان کے پاس تھوڑا پڑھائی کے لیے زیادہ وقت ہوتا ہے, اور اب ان کے اندر بھی وہ چاہت نہیں ہے مجھے دیکھ دیکھ کر, لکیلی وہ آ گیا. جب میں نیا نیا سیکھتی تھی تو مجھے نہیں پتا تھا کہ واش روم میں سر پہ دوپٹہ لے کر جاتے ہیں. And I was like, مجھے انس نے بتایا کہ ایسے ایسے ہوتا ہے. میں دعا پڑھ کے جاتی تھی, وہ میں نے بہت پہلے سیکھ لیا تھا واش روم میں جانے کی دعا, بہت پہلے, 3 سال پہلے. تو میں نے واش روم کی باہر ہی دعا لکھ دی تھی, کیونکہ بائی ہارٹ نہیں ہوا تھا نا. تو میں جو بھی دعا ہوتی ہے نا, آئینے میں دیکھنے کی دعا, واش روم میں جانے کی دعا, جو سیکھنا ہوتا ہے میں ادھر ہی لکھ کے رکھ دیتی ہوں, تاکہ جب میری نظر پڑے تو میں پہلے دعا پڑھوں پھر وہ کروں. تو میں نے ایسے آئینے میں دیکھنے کی دعا لکھ دی, واش روم میں جانے کی دعا لکھ دی, اینڈ میں پڑھ کے جاتی تھی. پر سر پہ دوپٹہ لینا اس کا نالج ہی نہیں. پھر جب سکھاتے گئے تو پھر میں دوپٹہ لے کے جاؤں شروعات میں. پھر میں نے میرا بیڈ نا بہت باتھ روم کے نزدیک ہے, تو میں وہیں ٹنگا دیتی تھی. تو ایک وقت کے بعد آپ کو نا اپنے آپ کو کچھ چیزوں میں نا, اسلامک چیزوں میں روبوٹ بنانا پڑتا ہے, نہیں تو وہ نہیں ہوگا. اتنا روبوٹک ہوتا تھا کہ رات کو اگر میں 3 بجے بھی اٹھوں واش روم جانے کے لیے تو میں دوپٹہ لے کر ہی جاؤں. وہ ایک اندر آ گیا تھا, ہیبٹ ہو گئی تھی. تو چیزوں کو نا کبھی کبھی ہیبٹ بنانی پڑتی ہے, وہ اتنے آسانی سے نہیں آتی ہے. تو میں وہ لے کر جاؤں. پھر پتا چلا کہ یار واش روم میں تو جا کے بات نہیں کرنا ہوتا ہے کسی سے. میں نے کہا اچھا, میں تو اندر سے آدھی بات تو میں واش روم سے کرتی ہوں. پھر یہ چیزیں میں میری ممی کو سکھانے لگی. میں نے کہا دیکھو ایسے نہیں کرتے, دوپٹہ لے کے جانے کا. میری ممی جب دیکھو دوپٹہ بھول جائے, جب دیکھو دوپٹہ, میں بھاگ کے اندر جا کے دوپٹہ پہنا کے باتھ روم کے اندر, بیچاری اندر لے کے لے دوپٹہ. پھر عادت اتنے ٹائم سے بات کرنے کی تھی باتھ روم میں, تو اب کیسے رکے گی, ٹائم لگتا ہے نا. اب میری ممی جب باتھ روم میں جائے تو ہوتا نا شیطانی چیزیں نا, اندر جا کے میری ممی کو سب یاد آ جائے باتھ روم میں کہ ثنا کو یہ بولنا ہے وہ بولنا ہے. میں ایک بھی سوال کا ان کا جواب نہ دوں, وہ چلا کے ان کے چلاتے رہے ثنا. پھر وہ باہر پہ بیچ میں بولوں. میں نے کہا کتنی بار بولا باتھ روم میں بات نہیں کرتے. پھر جب میں جاؤں پھر ان کو یاد آ جائے کوئی نہ کوئی کام. تو یہ چیز سننے میں فنی لگتی ہے, بٹ یہ پریکٹس کرنے بہت ٹف ہے, بہت ایزی لگتا ہے, بٹ اب ایسے یہ چیز مس ہو جاتی ہے. یہ مسئلہ تو پھر سارٹ لائف میں ہمارے ہو ہی گیا. اب مدعا آیا, میں ابھی جس اس کے پہلے ہی بتا رہی تھی, میں نے کہا پہلے آف کورس میں ہمیشہ سے ماڈسٹ کلوتھ, پرسنلی میرے حساب سے جو ماڈسٹ ہوتا تھا وہ پہنتی تھی. شوٹ میں آف کورس آپ ایک جو بھی کیریکٹر پلے کرتے سب باتیں ہوتی نا, یہ تم تھوڑی نہ ہو, یہ تو تم ایک کیریکٹر ہو. اصل میں تو تم اچھے کپڑے پہنتے ہو, پر یہ کیریکٹر تو دکھ کے آ رہا ہے نا ٹی وی پہ, جس سے میں کیریکٹر لیس لگ رہی ہوں. اس کا کیا, گھر پہ میں دوپٹہ پہن کے بیٹھی رہوں لیکن ٹی وی پہ میں اسکرٹ میں دکھائی دے رہی ہوں, تو میں تو فنی لگوں گی نا, کون میری باتوں کا یقین کرے گا. اب کیا ہوتا تھا نا, پڑھائی تو میری پہلے سے چالو ہو گئی تھی دینی, اور ہر فالو کرنا. اب کچھ چیزیں ایسی ہوتی تھی نا کہ آپ وہ چیز کی دعوت نہیں دے سکتے. کیوں نہیں دے سکتے, کیونکہ آپ کے عمل میں نہیں دکھ رہا ہے. اب میرے عمل میں نہیں دکھ رہا ہے تو میری باتوں میں زور کیسا ہوگا. سامنے والا تو یہی بولے نا پہلے تو کر لے. میں بولی یار تم لوگ کے اچھے کے لیے بول رہی ہو, تم کر لو, میں وہ کر ہی لوں گی, پر تم تو کرو نا. کیونکہ مجھے کوئی بھی چیز پتا چلے نا حدیث کے بارے میں, کوئی بھی اچھی چیز, چھوٹے چھوٹے عمل ہوتے ہیں, تو میں نے کہا, میں سوچتی تھی کہ ہمیشہ میں اسے فارورڈ کر دوں. پر آئی تھنک یہ بھی ایک چیز تھی جو مجھے 2019 میں بہت پریشان کرتی تھی, کہ مجھے کچھ چیز ڈالنی ہوتی تھی, مجھے لگتا تھا یہ میں پرسنلی کر رہی ہوں, لیکن میں یہ نہیں بول پا رہی ہوں کیونکہ میرا ظاہر ابھی برابر نہیں ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہ کر کے شاید ہائپوتھیٹکلی شاید میری مغفرت ہو جائے, پر سامنے والے کو یہ پتا نہیں نا کہ میں یہ عمل بھی کر رہی ہوں, اور وہ جو مجھے دیکھ رہا ہے, جو میں ہوں نہیں, وہ کر رہا ہے, لیکن جو میں ہوں وہ نہیں کر رہا ہے. تو میں تو منافق ہو گئی نا, کہ میں اپنے آپ کو کوشش کر رہی ہوں جنت کی طرف لے کے جانے کے لیے, لیکن سامنے والے کو جہنم میں لے کے جا رہی ہوں. کیونکہ میں یہ نہیں ڈال سکتی, کیونکہ سامنے والے کو لگے گا کہ یار یہ خود تو ویسا نہیں کرتی ہے. اب یہ تو لائف میں سب سے ٹف ڈیسیجن ہوتا ہے نا, جب آپ چاہتے ہو کہ آپ کو شیئر کرو اسلامک باتیں, پر آپ نہیں کر سکتے ہو. اس سے زیادہ ٹف لائف میں کچھ نہیں ہے میرے لیے. ابھی بھی کچھ چیزیں مجھے شیئر کرنے نہیں ہوتی, میرے پہ ہی چڑھ جائیں گے یہ سب. میں نے کہا چھوڑ دو, ان کو سمجھنے دو اپنے آپ. تو کچھ چیزیں آپ کو پکڑ کے رکھنا پڑتا ہے, پر آپ سوچتے ہو کہ یار آپ مجھے دیکھ کے ہر چیز مت کرو, میں پروسیس میں ہوں, پر آپ ہر انسان کو اپنا سوچنا ہے. تو میں جتنا ہو سکتا ہے میں شیئر کرنے کی کوشش کرتی ہوں. تو پھر جب جیسے جیسے آیا, میں ابھی ان کو بتا رہی تھی اسفی آپا کو کہ حجاب تو ہمیشہ سے ہی مجھے لینا تھا. مجھے ہمیشہ لگتا تھا حجاب والی لڑکیاں کتنی کیوٹ لگتی ہے. اینڈ
जब मैंने ना मुस्तकिल 2 बयान सुने एक 2-3 दिन में, एक मौलाना तो बहुत रो के बयान करते हैं, हमारे इंडिया के नहीं है, पर वो इतना रो के बयान करते, जब भी मैं उनको देखती हूँ मैं इतना रोती हूँ, मुझे लगता है उनसे ज्यादा तो मैं रोती हूँ। तो मैं कहती हूँ कि यार ये मौलाना का बयान है, अभी रोने के लिए बैठ जाओ, क्योंकि दिल को छू जाती थी वो बातें, क्योंकि आप देखो चीज को देखने के लिए दो तो कोई छाती पीट पीट के भी रोएगा तो आप नहीं रोगे, लेकिन अगर आप उसका फीलिंग समझोगे और आप अपनी जिंदगी को सही रास्ते पे, तो वो आपके अंदर फीलिंग आ जाती है, वो बहुत नेचुरल है। तो मैं उनको बहुत देखती थी, क्योंकि जब आपको दीन करेक्ट करना हो ना, तो लॉजिक के साथ ना इमोशंस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। सिर्फ लॉजिक से आप अपना दीन स्ट्रांग नहीं कर सकते, उसके लिए इमोशन और फीलिंग होना जरूरी है। इमोशन ऑफ कुर्बानी जो हमारे अहले बैत ने दी है, जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है, जो दूसरी कौमों में जो हम जहां शुरुआत से आए, अगर आदम अलैहिस्सलाम से, तो कुर्बानी पे कुर्बानी, कुर्बानी पे कुर्बानी। तो उसके लिए इंसान के अंदर थोड़ा जज्बात तो होना जरूरी है ना। अगर आप उनकी कुर्बानी के बारे में बात सुनकर आप रोगे नहीं, तो फिर आप इंसान ही नहीं हो। तो इन जनरल जो भी कुर्बानी से रिलेटेड आता है, एक इंसान के अंदर रोना आता है। जब मैं खुद पर्सनली कभी कभी सोचती हूँ जो चीजों की कुर्बानी दी है, जो देने लायक ही थी वैसे भी, बट जब आप देखते हो कि आप बदल गए हो, तो एक रोना आता है। तो आई थिंक वो जो रोना और इमोशन ना, ये वर्ड कुर्बानी के साथ जुड़ा हुआ है। आज जब मेरे जो कुछ दोस्त है, ऑफ कोर्स ईमान वाले भी, गैर ईमान वालों के लिए भी उतनी ही फिक्र करती हूँ मैं, जो मेरे दोस्त है, जो दोस्त नहीं भी है, जब मैं देखती हूँ मैं कहती हूँ यार मैं ऐसा क्या बोलूं इसको कि ये इंडस्ट्री छोड़ दे। और सिर्फ इंडस्ट्री की बात नहीं है, सही दीन को पकड़ के रखे, जरूरी नहीं इंडस्ट्री वाला ही गलत है। लोगों ने ना सिर्फ हलाल हराम इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट, हीरो हीरोइन से ही रखा है, बाकी और कोई प्रोफेशन में इनको ये नहीं दिखता है, जो गलत है। हर चीज में ये जुड़ा हुआ है। तो हमें जिंदगी सही तरीके से, कोई भी प्रोफेशन हो, हमें ये रुख इख्तियार करना है। तो मुझे ऐसा लगता है, ये दोस्तों को मैं जानती हूँ एंड मैं इनके ईमान के लिए फिक्र भी करती हूँ, पर मैं ऐसे क्या करूँ जो मैं इन तक पहुंचूं, और मैं ऐसा क्या बोलूं। मैं अल्लाह से रोज दुआ करती हूँ कि अल्लाह कुछ लोग जिनको मैं नहीं जानती हूँ मुझे उनसे जुड़ा दे, और मेरे अंदर से ऐसी बातें निकाल कि बस वो उनके फायदे के लिए हो। भले मैं बोल रही हूँ, भले मेरी जुबान रख, ऑफ कोर्स मेरी जुबान रख ताकि मेरी भी मगफिरत हो जाए, बट ऐसा कुछ निकाल के बस ये बंदा बदल जाए और आपसे मोहब्बत करने लगे और आपके पास आ जाए। क्योंकि इसमें ही मेरी बड़ी जीत होगी कि मेरी एक और बहन या मेरा एक और भाई जहन्नम से बच गया और जन्नत की तरफ चला गया। फिर वो अपनी मेहनत करते रहे, एटलीस्ट एक पहला होल्ड जरूरी है। तो ये सारी चीजों को देखे ना बहुत ज्यादा तकलीफ होती है मुझे आज भी, क्योंकि जिन लोगों को आप अच्छा दोस्त यार समझते हो, जो आपसे इतने ऐसे थे, आज उनको देखते हो आप, तो कभी कभी मैं देख के ऑफकोर्स उनके लिए हम हर वक्त दुआ करती हूँ कि अल्लाह इन्हें हिदायत दे, बट साथ ही साथ मैं अल्लाह का शुक्र करती हूँ कि अल्लाह ये मैं थी कुछ महीने पहले, ये अगर मुझे आपने हिदायत नहीं दी होती तो आज मेरा भी यही हाल होता, मैं ऐसी ही घूम रही होती, ना मेरे पे पर्दा होता, ना मैंने हिजाब लिया होता, मैं ऐसी नाच गाना वीडियो बना के इंस्टाग्राम पे डाल रही होती। अल्लाह का शुक्र है कि आपने मुझे चुना, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह आपका शुक्र है कि आपने मेरे अंदर वो तलब दी, क्योंकि मेरे अंदर तलब नहीं होती तो कोई चीज सीखने की चाहत ही नहीं होती, सीखने की चाहत नहीं होती तो हिदायत कहां से आती। तो हिदायत के लिए तलब होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये चीज हमेशा मैं देखती हूँ और अल्लाह से शुक्र करती हूँ, और हमें हमेशा अल्लाह से आफियत मांगनी चाहिए कि अल्लाह हमें दोनों जहां की आफियत दे, सिर्फ दुनिया की आफियत नहीं दे, क्योंकि हमें दुनिया में तो हर किसी को राहत और आफियत चाहिए, बट साथ ही साथ हमें आखिरत की चाहिए। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अल्लाह से वो मांगते रहे। जैसे पहले ऐसा होता था कि जब शादी का वक्त नजदीक आता तो ही अच्छा हस्बैंड मांगने का, शादी हो जाती तो ही अच्छा बेबीज मांगने का, लेकिन मैंने रियलाइज किया नहीं, ये आपको पहले से ही मांगना है। कि पहले से ही आप ये सोच रखो कि मुझे एक नेक शौहर मिले। अब मैं पहले नेक शौहर मांगती थी, फिर मुझे ऐसा लगता था कि यार जब मैं खुद ही नेक नहीं हूं तो अल्लाह मुझे क्यों नेक शौहर देगा। ये हमें भी सोचना जरूरी है। सिर्फ नेक के लाभ हटा दो, आप अगर आप झूठे हो, आप अल्लाह से बोलोगे अल्लाह मुझे ऐसा शौहर दे जो झूठ ही नहीं बोलता, पर आप सुबह से शाम झूठ बोलते हो, तो यार अल्लाह आपको तो ना सच्चा शौहर देगा, वो झूठा ही देगा ना, वो भी आपसे तो 4 कदम आगे होगा। तो हम जो दुआ अपने पार्टनर के लिए मांगते हैं ना, हमें सबसे पहले क्या करना है,
اپنے اوپر عمل کرنا ہے. تو جب میں ہمیشہ اللہ سے مانگوں نا کہ اللہ مجھے نیک شوہر دے, نیک شوہر دے, اور مجھے ہمیشہ سے, آپ یقین نہیں مانو گے, میں ہمیشہ سے سوچتی تھی, جب میں دیکھتی تھی نا میرے گھر میں مولانا کچھ پڑھائی کے لیے آتے, میں نے ایسے بہت ساری چیزیں کری ہے. جب ہم تو پڑھتے نہیں تھے, بس بچوں کو جمع کرو اور ختم قرآن کرو, اور ہمارے گھر میں جتنے بھی مرحوم ہیں, یہ جو انہوں نے 2-4 صفحے چھوڑ کے پڑھے ہیں, ہم یہ بخشیں گے انہیں. بچے تو وہی کرتے ہیں, اور ہم بلاتے بھی بچے ہی تھے پڑھنے. بچوں نے 2 پیج کی گلی ماری. اتنی جلدی تم لوگوں نے قرآن شریف پڑھ کیسے لیا؟ تو میں نے بہت ساری چیزیں دیکھی. آئی ریمبر, بولنا نہیں چاہیے, اللہ معاف کرے, بٹ سورہ بقرہ کہتے پڑھنے, گھر میں پڑھنے سے روزی آتی ہے. ہم تو نہیں پڑھ سکتے روز سورہ بقرہ, میں کام بھی کرتی تھی. تو میرے کوئی آتے تھے سورہ بقرہ پڑھانے میں 10 منٹ, کبھی 10 منٹ میں پڑھے, میرے کو کبھی ایسا لگتا تھا کہ میں آپ کے سامنے بیٹھ رہی ہوں, دوپٹہ ڈال کے, آپ پڑھے ذرا, میں دیکھو آپ پڑھ کے رہے ہو, میں بھی کھول کے دیکھتی, آپ نے اتنا بات کیسے پڑھ لیا؟ امپاسبل ہے نا. 20 سے 25 منٹ منیمم لگتا ہے. ایٹ لیسٹ آپ ایسا تو پڑھو کہ اللہ کو پتا چلے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہو. جب اللہ کو پتا ہی نہیں چلے گا تو پھر روزی کیسے آئے گی؟ انہیں کیا پتا آپ سورہ بقرہ پڑھ رہے ہو. لے ٹرین, فاسٹ ٹرین, اس سے بھی فاسٹ. تو میں نے بولا یار یہ تو بہت ہی, یہ چیز بھی نہیں چلنے والی ہے. تو آگے جیسے جیسے آپ کا دماغ, جب انسان, اللہ جب دماغ کھولتا ہے نا, جب آپ کا سیل کھولتا ہے نا, تو ایک ڈبہ جب کھلتا ہے نا, فٹ آس پاس کے سب آپ کو سب لاجیکل لگنے لگتا ہے. اینڈ آئی واز لائک, جب میں خود پڑھ سکتی ہوں اتنی ساری چیزیں, تو میں کیوں, تو مجھے نا شروعات سے نا بڑا, ان لوگوں کو جب میں دیکھتی تھی نا, تو مجھے ایسا لگتا ہے واو مولانا, مطلب اللہ نے کتنا علم دیا ہے نا انہیں, مطلب کیا پورا عالم ہے, پورا قرآن پاک بائی ہارٹ یاد ہے. ہم کو تو ایک سورہ بھی یاد نہیں ہو رہا ہے, ان کو پورا قرآن شریف یاد ہے, اوپر سے ترجمہ بھی یاد ہے, اتنی حدیثیں یاد ہے. اور میں اتنے علماء کو سنتی بھی تھی, اینڈ میں اللہ سے کہتی تھی اللہ مجھے ایسے ہی ایک شوہر دے دے. مطلب جب میں آج سوچتی ہوں, مجھے ایسا لگتا ہے اللہ نے کیسے قبول کیا وہ, ہے نا. مطلب آپ لوگ بھی ایسی دعا مانگے, ٹھیک ہے. تو میں نے, جب میری پرانی زندگی کا اگر آپ سوچو گے, تو کون سوچ سکتا ہے کہ جیسی میری لائف سٹائل تھی, کہ مجھے کوئی اتنا بڑا انسان مل سکتا ہے جس کے سینے میں قرآن ہے. مطلب آج میں سوچتی ہوں, اگر میں صرف اپنے بارے میں سوچوں تو مجھے لگتا ہے مجھ سے خوش نصیب کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے. کیونکہ اگر میں اپنی زندگی دیکھوں تو میں نے کہا اللہ میں آپ نے اتنا نیک بندہ مجھے دے دیا, کیسے؟ تو جب میں یہ دعا کروں نا پہلے کہ مجھے نیک دو, تو میں نے سوچا کہ دیکھو نیک اگر چاہیے تو اس کے لیے ہمیں نیک بننا ضروری ہے. کیونکہ جب ہم نیک بنیں گے اور ہم اچھے اور سچے بنیں گے, تو 10 لوگ اگر میری برائی بھی کرے, لیکن جو اچھا ذہن والا انسان ہوگا نا, وہ سمجھ جائے گا نہیں یار یہ لڑکی اچھی ہے, تو میں کوشش کروں کہ میں اچھے عمل کروں. کیونکہ جب اچھا عمل انسان کرتا ہے اور اچھی سوچ رکھتا ہے نا, اللہ اس کے چہرے کو نور سے بھر دیتا ہے, اور وہ نور دکھائی دیتا ہے لوگوں کو, اور صحیح لوگوں کو تو زیادہ ہی دکھتا ہے. تو میں نے سوچا کہ اب میں اپنے اوپر کام کرنا شروع کر دیا. اب یقین نہیں مانو گے, پچھلے 2-3 سال سے میں اپنے اوپر ہی کام کر رہی تھی کہ میں اور اچھی, پر میں بہت ویسٹ ہو جا رہی تھی. چوائسز میری لائف میں اتنے غلط ہوتے تھے کہ مجھے ایسا لگتا تھا یار یہ میں اتنا اچھا بن کے میں کہاں ویسٹ کر رہی ہوں اپنے آپ کو. تو مجھے ایسا تھا کہ اللہ نے ماشاءاللہ سے صلاحیت بھی دی ہے, دماغ کے میرے ڈبے بھی کھل رہے ہیں, تھوڑا چیزیں سمجھ میں بھی آ رہی ہے, دماغ کے ساتھ دل میں اتر رہی ہے, جذبات بھی آ رہے ہیں, لیکن میں اسے برباد کر رہی ہوں. تو مجھے اسے ویسٹ نہیں, کیونکہ اللہ کتنی بار موقع دے گا, 1 بار 2 بار 3 بار, اس کے بعد موقع بھی کچھ وقت ہی آتے ہیں, دنیاوی اور دینی دونوں. تو مجھے ایسا تھا کہ اب مجھے موقع جانے نہیں دینا ہے لائف میں. اب بلیو نہیں کرو گے, جب میں عمرہ پہ ہوتی تھی نا, اور جب میں کعبہ کے پاس دعا مانگتی تھی, میں بہت رو کے اللہ سے دعا مانگتی تھی. آپ یقین نہیں مانو کہ میں 2013 سے نیک اولاد کی دعا مانگتی ہوں, اور میں اللہ سے یہ دعا مانگتی تھی کہ اللہ مجھے نا جب آپ اولاد دو گے نا تو اسے عالم بنانا. آج جب میں سوچتی ہوں, ہم کہتے ہیں نا اسی لیے اللہ سے کبھی بھی ڈس اپوائنٹ مت ہونا کہ یار میں اتنے ٹائم سے دعا مانگ رہی ہوں, میری دعا بات کریں گے پلیز, کہ کہ اللہ سے ہم کہتے نا, میں 10 سال سے, بہت لوگ ہوتے نا کہتے ہیں ہم اولاد مانگ رہے, 10 سال سے مانگ رہے, ابھی تک نہیں ہوا, ارے میں اللہ سے کب سے کام کے لیے مانگ رہی ہوں. میں کہتی ہوں بالکل ناراض, مطلب جب میں 2013 میں حلال مانگ سکتی ہوں, نیک شوہر مانگ سکتی ہوں,
आलिम मांग सकते, मेरी चॉइसेस भी आप देखिए ना, बच्चा जो, अब हस्बैंड तो मिला नहीं है, बच्चा भी आलिम चाहिए मुझे, मैं इतना सब 2013 में मांग रही हूँ, मुझे अल्लाह ने दिया ना 2020 में, 7 साल लगे ना, कितना 7 साल हो गए ना, 7 से 8 साल लगे, पर मिला। तो जब आप अल्लाह से अच्छा गुमान रखते हो, यकीन रखते हो, और दुआ, अगर मैं किसी नॉर्मल इंसान को बोलती ना कि मैं ये दुआ मांग रही हूँ, तो सामने वाला सोचता है पागल हो गई है, इसको देखो ये नाच गाना करती है, इसे कौन नेक लड़का देगा, वो भी हाफिज कुरान, कौन इसके बच्चे कैसे आलिम हो गए, ये तो गाना सुनते रहती है, डांस करते रहती है, कहां से हो गए। पर आज अल्लाह ने उसको हस्बैंड दे के पॉसिबिलिटी दे दिया कि इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मेरे बच्चे आलिम बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे, इंशाअल्लाह, प्लीज इंशाअल्लाह आमीन, सब जो है सब बोल दीजिए मेरे लिए। तो एक अंदर ना एक पॉजिटिविटी आती है। मैंने अपनी लाइफ में इतनी चीजें चेंज होते हुए देखी है, मतलब कहते हैं ना मैजिक, वो मैंने देखा है, और आई एम श्योर आप सबके लाइफ में होता होगा। हम सब ना सिर्फ उसको नोटिस करना भूल जाते हैं कभी कभी कि अरे हाँ हमने तो ये मांगा था, हमने तो ये सोचा था, आज वो जाके हुआ है। तो लाइफ में ना कुछ भी पॉसिबल है, कुछ भी। आप ये ना सोचे कि मैं कम हूँ, मैं कैसे करूंगी, कोई और हमसे बेहतर है, या मैं यहाँ पहुंच पाऊंगी या नहीं। और कोई होता ना, कहते यार मैंने बहुत लोगों को मिली, मेरे फ्रेंड्स लोग कुछ जो है, अरे हम तो इतने गुनाहगार है, अब हमको तो अल्लाह माफी नहीं देगा, अल्लाह तो हमको माफी नहीं देगा। ऐसी चीजें हमको कोशिश करना है कि हम उन लोगों को मोटिवेट करें कि ऐसा कुछ नहीं है, अल्लाह तो किसी से भी काम ले सकता है, अल्लाह को किसी की जरूरत नहीं है, अल्लाह को कोई नाम की जरूरत नहीं है, अल्लाह किसी को भी इज्जत और नाम देकर उससे दीन का काम ले सकता है। किसने सोचा था अल्लाह आज मेरे से दीन का काम लेगा? मैं खुद नहीं सोच सकती, मैं तो आज भी कभी कभी अपने आप को आईने में देखती हूँ, मैं फिर अपने आप से बात करती हूँ, लेकिन पॉजिटिवली, कि अल्लाह आपने मेरे से ये काम ले लिया। मतलब मैं तो कोई लायक ही नहीं थी, और लोगों की नजर में भी नालायक थी, लेकिन आपने मेरे अंदर वो वैल्यू, आपने मुझे वो वैल्यू दिया, आपने मुझे इस लाइफ का कोई मीनिंग दिया, और मुझे लोगों तक पहुंचने का जरिया बनाया। तो अल्लाह कुछ भी कर सकता है। किसी, मैं हमेशा कहती हूँ कि अल्लाह अगर मुझ जैसे नाचने गाने वाले के साथ काम ले सकता है तो किसी से भी ले सकता है। अगर लोग अब नहीं समझे मुझे देखकर तो कभी नहीं समझ पाएंगे। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम सबसे पहली बात है लोगों के लिए अच्छा गुमान रखें, क्योंकि कहते हैं ना पैसे से ज्यादा जो ज्यादा टफ वाला और जो सबसे गंदा वाला जो तकब्बुर होता है ना, वो दीन का होता है। इंसान का पैसे का तकब्बुर कम हो जाता है, लेकिन दीन का बहुत ज्यादा हो जाता है। मैं पर्दा करती हूँ, मैं नमाज पढ़ती हूँ, मैं तो इतने वजीफे पढ़ती हूँ, देखो इतनी की नमाजें कज़ा हो रही है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि ये हम कभी, अल्लाह हमसे कभी भी छीन लेगा, तो हमें कभी भी बदगुमान नहीं होना है, हमें पॉजिटिव रहना है और इस्लाम को पॉजिटिवली फैलाना है, लोगों तक सही दीन लेकर जाना है, जो एक्चुअली हम तक सही लोगों के जरिए ही पहुंचा है। लेकिन हम इतने स्ट्रिक्ट हो गए हैं लोगों के साथ कि हम तो सीधा मतलब उनको खारिज ही कर देते, मतलब वो तो इस्लाम में ही नहीं है हमारे हिसाब से। तो हमें कोशिश करना है कि हम लोगों को जो असल साइड है ना दीन का, मोहब्बत का, और अगर हम चाहते कि अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ करे तो हमें भी माफ करने वाला बनना जरूरी है। अगर हम लोगों को माफ करेंगे तो अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ करेगा। अगर आप कोई प्रॉब्लम भी होती है तो आप अल्लाह से नियत कर लो कि अल्लाह मतलब मुझे नहीं माफ करना है इस इंसान को, बहुत तकलीफ दे, लेकिन मैं आपको सिर्फ इस बंदे को सिर्फ इसलिए माफ कर रही हूँ ताकि मैं चाहती हूँ आप मेरी मगफिरत कर दे, आप मेरे गुनाहों की माफी कर दे। जब जब कयामत का दिन होगा तो आप ये नियत करके अल्लाह से मांगे कि अल्लाह मुझे मैंने जो भी अपनी लाइफ में किया मुझे माफ कर दे, मुझे माफ करने वाला बना। हम कोशिश करें कि हम सच बोले। कहते हैं ना कि ये एक मुसलमान की सबसे अच्छी पहचान है। जब किसी सहाबाओं ने, जो मैंने सुना है उलमाओं से, कि किसी सहाबा ने जब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि क्या मुसलमान डरपोक हो सकते हैं, तो उन्होंने कहा हाँ हो सकते हैं। फिर उन्होंने कहा क्या वो वकील हो सकते हैं, कंजूस हो सकते हैं? बोले हाँ हो सकते हैं। क्या वो ऐसे जैसे थकेले कामचोर टाइप से एकदम आलसी हो सकते हैं? बोले हाँ हो सकते। वो टाइम तो लोग एकदम जंगजू थे ना, हो सकते हैं। तो बोले क्या मुसलमान झूठ बोल सकता है? तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, मुसलमान कभी झूठ नहीं बोल सकता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज हमारा दिन भी झूठ से शुरू होता है और खत्म भी झूठ पे होता है। तो सोचो हम पे कितनी झूठ की लानत छाई हुई है, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे साथ इंसाफ हो, लोग हमसे सच बोले, हमारे घर वाले सच बोले, दोस्त यार सच बोले, हमारी बीवियां सच बोले, शौहर सच बोले। कैसे बोलेंगे?
تو اسی لیے سب سے پہلے اپنی خود کی اصلاح ضروری ہے. اگر ہم کوشش کریں تو ہم کوشش کریں کہ ایٹ لیسٹ ہم جھوٹ نہ بولیں. ہمیشہ مسکرانا ویسی ہی سنت ہے, اور اگر آپ کسی کو مسکرا کر دیکھ لو تو آپ کو سنت کا بھی ثواب مل جاتا ہے, اور سامنے والا جب آپ کو دیکھتا ہے اس کا دل بھی خوش ہو جاتا ہے. کون چاہتا ہے کہ کسی اداس انسان سے ملے؟ تو خوش مزاج رہنا, لوگوں تک خوشیاں پہنچانا بہت زیادہ ضروری ہے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے, جو چھوٹی چھوٹی چیزیں نا یہ ہمارا زندگی کا دار و مدار ہے. بڑی بڑی چیزیں تو ایک الگ چیز ہوتی ہے, پر ہم سے جو چھوٹے چھوٹے صغیرہ گناہ ہوتے ہیں نا بہت زیادہ ہو جاتے ہیں, ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا ہے. تو ہم بس کوشش کریں کہ جو چیزیں ہم سنتے ہیں سیکھتے ہیں, اور ہم سب سے امپورٹنٹ ہے جیسے ہم کھانا بنانا سیکھتے ہیں یوٹیوب پہ جو ہمیں نہیں آتا ہے, میک اپ کرنا سیکھتے ہیں, نیا ٹرینڈنگ ڈیزائن کون سا ہے حجاب میں یا سلوار قمیض میں وہ ہم گوگل کر کے سیکھ لیتے ہیں. تو جب ہم اتنی ساری چیز کا گوگل کے ذریعے ان کا استعمال کرتے ہیں, گوگل کا, اور یہ سیکھتے ہیں, تو ہم کوشش کریں کہ تھوڑا وقت نکال کے دین کے بارے میں بھی سیکھیں, کیونکہ اصل تو یہی ہے, ہمیں تو یہی جانا ہے. مجھے اس لیے یہ فنی لگتا ہے کیونکہ آپ یقین نہیں مانو گے, لوگ ایسے ایسے سوال مجھ سے کرتے ہیں اور ایسی ایسی چیزیں انسٹاگرام پہ, مجھے بھی نہیں پتا تھا یہ چیزیں. میں انس کو کہتی ہوں, مجھے ہنسی بھی آتی ہے کبھی کبھی. جب میں مہندی لگاتی ہوں نا تو میں ناخن پہ نہیں لگاتی تھی, تو مجھے کسی نے کامنٹ باکس میں لکھا, آئی ڈونٹ نو آپ نے یہ سنا ہے نہیں سنا ہے, تو کسی نے لکھا ارے عورتوں کو تو ناخن پہ مہندی لگانا ضروری ہے, قبر میں کیسے پہچانیں گے کہ مرد ہے کہ عورت ہے؟ مطلب ڈی این اے نام کی ایک چیز ہے جو اللہ نے بنائی ہے, اور اللہ نے ہی مرد کو اور عورت کو بنایا ہے, کتا بلی ہر کسی کو بنایا ہے. کیسے اللہ نہیں سمجھیں گے جب آپ کا کبیرہ سے لے کے صغیرہ گناہ کا حساب لکھا ہوا ہے, تو وہ ناخن سے آپ خود تو ہی نہ پہچانیں گے. And I was like, مطلب ابھی مجھے یہ ایک ہی چیز یاد نہیں آ رہی, بٹ جب لوگ لکھتے ہیں نا مجھے ہنسی بھی آتی ہے, مجھے افسوس بھی ہوتا ہے. میں نے کہا جب یہ نالج ان کے پاس ایسی راکٹ والی نالج ہے, ان سے بات کرنا پڑے گا کہ ایسی راکٹ والی اور کون کون سی ان کے پاس نالج ہے جس سے سامنے والے کا دل دہل جائے پڑھنے کے بعد. سو یہ لیک آف نالج اینڈ لیک آف اسٹڈی, اور ہمیں کچھ نہیں جاننا. ہم اس ایریا میں رہے ہیں, یہاں پہ یہ کلچر ہے, یہ ٹریڈیشن ہے, ہر جگہ کا ٹریڈیشن کلچر الگ ہے, ٹھیک ہے, بے شک ایمان والے ہے. ایگزامپل ہم گجرات میں ہیں تو ہمارے یہاں شادی ہوتی ہے نا تو یہ ہوتا ہے. ہم بمبئی والے ہمارے یہ ہوتا ہے. ہم اگر سعودی میں ہمارا یہ ہوتا ہے. وہ چکر میں نا سب اتنا کھچڑی ہو گیا ہے کہ اصل جو پکڑ کے رکھنا ہے نا لوگ وہ بھول چکے ہیں. آپ بے شک اپنا کلچر ٹریڈیشن سب فالو کرو, باقی کی فضول چیزیں بند کرو نا. اب جب میرا نکاح ہونے والا تھا, اب ہم بھی غیروں کو تو چھوڑ دو, جب مسلمانوں کو دیکھتے تھے ہلدی ڈانس نگاڑے ڈھول لے یہ, تو میرا بھی ایسا تھا, ہلدی ہوگی میری بھی, یلو سب پہنیں گے, یہ سب یہ انسٹاگرام دیکھے آدھا دماغ تو انسٹاگرام نے خراب کر دیا, ٹھیک ہے. تو میں اب یہ سب دیکھتی ہی نہیں ہوں. تو یہ ایسا ہوگا ویسا ہوگا, ڈھول رکھیں گے, بارات رستے پہ لے لڑکیاں ناچتے جا رہی ہے بارات لے کے اپنے بھائی کی, اور یہ سب مجھے نارمل لگتا تھا. مجھے بعد میں لگا کیا بےہودگی ہے یہ ساری چیزیں. تو میں جب چیزیں تبدیل ہونے لگی, آئی اسٹل ریمبر میرے گھر میں میرے دوست, جب کورونا تھا نا تو ہم سب ایک دوسرے سے بالکل نہیں ملتے تھے. میں نے کہا یہی صحیح موقع کسی سے بھی نہیں ملنے کا, اور اس کو کنٹینیو کرنے کا, یہ لیگیسی کو. تو جب رمضان آیا نا تو کچھ لوگ مجھے فون کرتے تھے, تو پہلے تو ایک دو شرما حضوری میں ایک دو بار فون اٹھا لیتی تھی, بات کرتی ہوں, پھر میرا دماغ خراب ہونے لگا. میں نے کہا یار یہ اس کو تو خود کو کچھ ہے نہیں ہے, میری بھی لائف میں مجھے ٹھیک ہونے نہیں دیں گے. اب یہ لوگ فون کر ٹائم پاس کرنے کے لیے صرف, مطلب گھر میں نا سب فضول بیٹھے ہیں. میں نے کہا دیکھو یہ سب غیر محرموں سے فون پہ بات کرنا گناہ ہے, مجھے آپ لوگوں سے بات نہیں کرنی ہے, اور اس سے میرا وقت بھی ضائع ہوتا ہے. یہ بہت ہارش ہو گیا, تھوڑا پیار سے بولا چاہیے تھا. پر میں نے کہا یہ لوگ نہیں سمجھیں گے, ان کو ایسے ہی بولنا پڑے گا. اس انسان نے مجھے تب سے لے کے آج تک کبھی فون نہیں کیا. اور یہ چیز, یہ ایک پہلا انسیڈنٹ ہوا, اس سے نا ایکچولی مجھے کانفیڈنس ملا. اب میرے جو دوست تھے, میں نے کہا مجھے کسی کو بولنا ہی نہیں ہے کہ میں سب چھوڑ رہی ہوں, کسی کو نہیں بولنا. میں نے کہا یہ شیطان نا کسی بھی ذریعے آ جائے گا. میں نے میری امی کو بھی نہیں بتایا, میں نے کہا ان کے بھی ذریعے آ سکتا ہے. بتانا ہی نہیں ہے, اپنے اندر ہی رکھنا ہے کہ میں بدل رہی ہوں, اور یہ میں سیدھا اناؤنس کروں گی, بس یہ کسی کو نہیں بتاؤں گی. صرف انس سے شیئر کرتی تھی میں. تو
जब हम लोग शुरू हुई ना तो मेरे दोस्त लोग अरे आ जाओ मिलते हैं, कितना टाइम हो गया, अभी सब आ रहे हैं ये वो। मैंने कहा ये तो पीछे ही पड़ गए अब। तो मेरी एक्चुअली मेरे फ्रेंड की वाइफ एक्सपेक्ट कर रही थी, तो मैंने कहा चलो एक बार मिल लेती हूँ, तो एटलीस्ट 2-3 महीना ये लोग ये गाना नहीं गाएंगे मिलने का, फिर मैं खींच लूंगी आगे थोड़ा। और शुरुआत में मैं यही चीज खींचती थी। मेरे घर में मेरी बुजुर्ग अम्मी है, मैं कोरोना बाहर मैं नहीं जाऊंगी, घर में मेरी अम्मी को कुछ हो गया, जबकि दुनिया थोड़ी चलने भी लगी। तो मुझे ये बहाना एप्ट लगता था किसी को भी नहीं मिलने का, ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में चेंजेस ला रही हूँ ना। टीवी बंद करने से थोड़ी ना कुछ होगा, बाकी चीजें भी तो चेंज करनी पड़ेगी। तो मैं मेरे दोस्तों को मिलने गई, तो मेरा एक दोस्त था, उसे बोला और ऐसे करके हाथ, तो मैं ऐसे हो गई, बोले ओ कोरोना कोरोना। मैंने कहा हाँ कोरोना कोरोना। मेरे को बताना ही नहीं है कि आज के बाद तो मुझको उंगली भी नहीं लगा पाएगा। तो होता है ना, जब आप ज्यादा लिबरल हो जाते हो, ज्यादा पढ़ लिख लेते हो ना, तो थोड़े जाहिल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो जब मैं नई नई कॉलेज जाती थी ना, तभी मैं बहुत ही सीधी थी स्कूल में, मतलब जीन्स नहीं पहनती थी और मेरे बाल खुले नहीं होते थे, सलवार दुपट्टा नहीं होता था सर पे, लेकिन इतनी मॉडेस्टी थी मेरे अंदर। फिर जब मैं कॉलेज गई ना, तो मैं साल में एक बार जीन्स पहनती थी मेरे बर्थडे के दिन, पता नहीं किस खुशी में, लेकिन मैं पहनती थी। फिर जब मैं देखूं कि लड़का लड़की हाथ मिला रहे एक दूसरे से कॉलेज में, और सबसे अमेजिंग तो मुझे लगता था गले मिल रहे ना, लेना ना देना। भाई ओ बाय इतने गले मिले, इतने जान बाय बोलने से एक बाय में 10 बार गले मिल चुके, बाय खत्म नहीं हो रहा है इनका। तो मुझे शुरुआत में बहुत अजीब लगे ये, मैंने कहा कैसे यार ये लड़का लड़की कैसे गले मिल लेते, क्योंकि मैं अभी भी ना थोड़े नैरो नहीं करेक्ट माइंडसेट में थी। ये अपने आप को नैरो सोच के मैं बिगड़ गई। मैं बोली कैसे कर लेते ना, कैसे ऊपर रोड पे खड़े होके, कॉलेज के बाहर गेट पे खड़े होके गले मिलते हैं ना सब, ओ बाय सी यू टुमारो। एंड मुझे ऐसा लगता था यार कैसे मिल लेते ना गले, रोड पे खड़े होके, पहचान नहीं। फिर मुझे लगा यार मैं कितनी अजीब लगूंगी ना अगर मैंने ये नहीं किया, तो मुझे ट्रेंड फॉलो करना है। यहीं से ही चीजें खराब होती है एक्चुअली। तो मैंने भी पहली बार जब किसी ने मुझे बाय बोल के गलत, मैंने कहा हाँ सब मिलते। तो यही प्रॉब्लम है कि जब हम कोई जगह जाते हैं ना, तो लोगों को अपने जैसे नहीं बनाते, हम उनके जैसे बन जाते हैं। और आप अगर किसी अच्छे को देख रहे हो तो बेशक उनके जैसे बन जाओ, लेकिन मैं अपनी अच्छी छोड़ के मैं उनके जैसे क्यों कार्टून बन रही हूँ। तो मेरा ये जो कार्टून बनने का जो स्टेप था, ये यहाँ से मेरे कॉलेज से शुरू हुआ। वो था गले मिलने से गैर महरमों को, जो मुझे लगता था कि इसमें कोई खराबी नहीं, क्योंकि मेरी नीयत तो इसके लिए अच्छी है ना, और इसके लिए हम तो काम वाले हैं, कभी कभी हम मिलते, कोई कोई तो वापस मिलता भी नहीं है, काम के इसमें। तो ये इंग्लिश कल्चर है, मिलना, हाथ मिलाना, गले मिलना। तो मुझे ये लगता था ये नॉर्मल है, क्योंकि हमको वैसे ही पढ़ाया जाता था ना, इंग्लिश स्कूल में जाते हो, कॉन्वेंट में जाते हो, ये चीज नॉर्मल लगती है। यहाँ से शुरू हुआ। अब मुझे लगे कि ये ऐसी, तो आहिस्ते 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 लाइफ में तब्दीली आने लगी, आप मॉडर्न बनने लगे। फिर ऑब्वियसली दुपट्टा हटते गया, फिर वो एक दिन गायब हो गया। शलवार कमीज होती थी तो भी दुपट्टा नहीं होता था, क्योंकि हम ऐसे लोगों को देखते थे। पहले हमको लगता था कि शलवार कमीज में दुपट्टा तो होगा ही, भले वो इधर लटका हो इधर अटका हो, पर होगा। फिर जब हम ज्यादा लोगों से मिलने लगे और ज्यादा लिबरल हो गए, तो हमने देखा लोग तो सलवार कुर्ता पहन के आते हैं कॉलेज, लेकिन दुपट्टा नहीं ओढ़ते, हम क्यों ओढ़े। तो तभी नहीं हुआ, थोड़ा बाद में, बट ऐसा लगा कि सलवार कमीज बिना दुपट्टे के भी एट टाइम्स अच्छा लगता है। ये दिमाग में सेट हो गया, क्योंकि हमने वो माहौल, अपने आप को, उस माहौल को अपने अंदर उतार लिया। तो इस तरीके से जब चीजें चलती गई तो चीजें बदलती गई। अब जब ये जो मेरे दोस्त थे, ये लोग ईद में मेरे घर पे मेरे एक दोस्त आए। सबसे पहले हमेशा मेरे घर के सबसे नजदीक होते, तो वो मिलने आते थे, क्योंकि इतने कोई मेरे बिल्डिंग में कोई है नहीं मुसलमान। अभी 2 है, पर इतनी बातें नहीं होती थी। अब थोड़ी मैं ज्यादा फैमिली से कनेक्ट होने की कोशिश करती हूँ। तो जब उनसे जब मुलाकात हुई ना वहां पे, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, अब इनसे फासला रखना ज्यादा जरूरी। तो उन्होंने मुझे आके बोला ईद मुबारक। मैंने हाथ नहीं मिलाया, मैंने कहा ईद मुबारक। तो वो सब, मैंने कहा नहीं यार, हाथ लगा के बात नहीं करना चाहिए, आप दोस्त एक अलग चीज है, बात नहीं करो हाथ लगाकर। एंड आई थिंक तब से वो एक जो सिलसिला शुरू हुआ। फिर आया तीसरा मेरा बर्थडे, उसमें मेरे मुश्किल से 3 से 4 मेरे दोस्त बेस्ट फ्रेंड्स थे, तो मुझे इन तक मैसेज पहुंचाना बहुत जरूरी था, और इनको तो पता ही चल जाता।
تو جب یہ لوگ آئے میں نے کہا یار اب یہ کیک بھی کاٹنا پڑے گا فضول میں مجھے. تو میں نے کہا اب میں ان کو کیا بولوں, میں نے کہا چلو کر لو, یہ آخری ہے, اس کے بعد تو اگلے سال سے میں دکھنا بھی نہیں ہوں تمہیں. تو یہ لوگ کیک لائے. اب میرے گھر میں ایک اسپیکر ہوتا تھا جہاں پہ وہ گھسا پٹا تم جیو ہزاروں سال یہ میری ہے آرزو ہیپی برتھ ڈے ٹو یو, یہ چلتا تھا. تو میرے دوست نے جیسے وہ اسپیکر لگایا میں نے اتنے زور سے چلایا کہ اسے ڈر کے اس کا فون گر گیا. میں نے کہا یہ نہیں کرنا, بالکل میوزک نہیں لگانا, اور میں پورا دوپٹہ لے کے باہر آئی تھی. پھر وہ لوگ میرے بازو میں کھڑے ہوئے, وہ لوگ بولے ہیپی برتھ ڈے گا سکتے, میرے تالی بجا سکتے. میں نے کہا ٹھیک ہے, بیکاز یو نو میں ان کو اتنا اسٹرکٹ ریلیجن نہیں دکھانا چاہتی تھی. I was like, you know, eventually they'll see me. برتھ ڈے تو سال میں ایک بار آتا ہے نا, وہ لمبا گیپ ہے ابھی اگلے برتھ ڈے کے لیے, تو دیکھ لیں گے. تو اس طریقے سے جب چیزیں چینج ہوئی نا تو میرے اندر کانفیڈنس آنے لگ گیا کہ یار یہ تو میں کر سکتی ہوں. مجھے فضول میں ایسا لگا کہ یار میں نہیں کروں گی تو کیا ہوگا. تو جب یہ چیزیں چینج ہونے لگی اور جب میرے دوستوں تک یہ پیغام پہنچا تو جو لوگوں کو لگتا ہے کہ یار میں کتنی آرتھوڈاکس لگوں گی, میں کتنی پچھڑی گاؤں کے زمانے کی لگوں گی, انفیکٹ میرا رسپیکٹ اور بڑھ گیا. لوگ اب جب میرے دوست مجھے ملتے ہیں تو وہ پہلے ہی دور سے ایسے کرتے ہیں اور انس سے گلے ملتے ہیں. تو مجھے آج وہ دیکھ کر خوشی ہوتی ہے کہ لک ایٹ دا جرنی فرام نتھنگ ٹو سو مچ ٹو اگین بیک ٹو سم تھنگ وچ از سو بیسک فار اسلام. سو یہ چیز میں نے سیکھا, اینڈ obviously I think آج کا جو مجمع ہے it has lot of working women, be it lawyers, doctors, teachers, and میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ پروفیشن کوئی بھی ہو, کتنا بھی بزی ہو, آپ نماز پلیز پڑھے اور اس کے لیے وقت نکالے اور اس کے لیے زیادہ وقت کرے. نماز بالکل نہ چھوڑے, بیکاز ایونچولی یہی ہماری کامیابی ہے. جب میرا کلینک, میں کلینک میں جب میں کام کرتی ہوں نا, جو میرا خود کا کلینک ہے, میں کام کیا کرتی ہوں آف کورس, تو جب ہمارے پاس کلائنٹس آتے ہیں نا تو اذان ہوتی ہے نا تو ایسا لگتا ہے یار ابھی شروعات کی بات کر رہی ہوں, نماز پڑھنا ہے لیکن اینڈ تک کھینچ کے لے کے جانا ہے کہ پہلے یہ کر لے, پہلے پیسے آ جائے, روزی روزی روزی, ہم صرف روزی روزی دماغ میں چڑھا ہے, لیکن برکت ہی نہیں ہونے والی نا روزی میں, کیونکہ روزی دینے والا تو آپ کو بلا رہا ہے, آپ جا ہی نہیں رہے ہو. کتنا وقت ہو گیا ہے, اور وہ چکر میں کبھی کبھی قضا ہو جاتی تھی کیونکہ کلائنٹ بے فضول. پھر اللہ میاں نا جب آپ زیادہ لمبا کرتے ہو نا تو اللہ دیکھنا کہیں نہ آپ کا وہ نماز قضا ہی کر دیتے ہیں, تو وہ قضا ہو جاتی ہے. تو جب وہ قضا ہو گئی نا تو مجھے ایسا لگتا تھا تو میری ہر چیز نا روٹیٹ ہوتی تھی اور بیچ میں گھس کے فٹافٹ نماز پڑھ لیتی تھی. پھر جب میرے اندر چینجز آئے نا تو میں نے میرے کلینک میں بہت کلیئر کر دیا کہ اب جو بھی کلائنٹ ہے نماز کے ٹائم پہ اپوائنٹمنٹ ہی نہیں دینا, اور اگر کلائنٹ ہے تو کلائنٹ بیٹھے گا. اگر اللہ نے روزی لکھی ہے کہ اس کے جیب کے پیسے میرے گھر آنے ہیں, یہ آئیں گے, یہ رکے گی, کہیں نہیں جائے گی. اور اب میرے آفس میں جو کام ہوتا ہے نا وہ نماز کو دیکھ کر پلان ہوتا ہے کہ اگر 5:20 کی اذان ہے تو 5:20 کو ہم کوئی کلائنٹ, 5 سے 5:30 کا کوئی کلائنٹ ہوتا نہیں, اگر ہوتا ہے تو پہلے, اور اگر اذان ہو جاتی ہے تو اس کو بولتے 5 منٹ بیٹھو. میرے جو کلائنٹ, جو آف کورس جو لڑکیاں میرے یہاں کام کرتی ہے مسلم گھرانے سے ہی ہے, آف کورس وہ حجاب صرف گھر سے آفس آنے تک بڑا ان کا بھی الگ ہی ٹائپ کا حجاب ہوتا ہے جو کدھر ہوتا ہے اور کدھر نہیں ہوتا ہے. گھر سے محلے والے دیکھیں گے تو حجاب ہوتا ہے, یہاں سے محلے والے دیکھیں گے تو حجاب ہوتا ہے, بیچ میں چوپاٹی جوہو کدھر حجاب نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, شادیوں میں حجاب نہیں ہوتا ہے, جن کے بال آپ کو پورے سال ڈھکے ہوئے دکھیں گے شادیوں میں آپ ان کو بال لہراتے ہوئے آرام سے دیکھ لو گے. تو یہ جب میں نے حجاب لیا تو مجھے لگا یہ تو حجاب کی مطلب غلط ہے نا, یہ آپ فیس نہیں ڈھاکو, ایک سمجھ میں جب آپ نے حجاب پہن لیا ہے تو آپ آپشنل کیسے ہو سکتے ہو, آپ بال کیسے کبھی بھی کھول کے آپ گھوم رہے ہو. تو مجھے نا بہت عجیب لگتے تھے. اب کیونکہ میں اس میں اتنی نہیں تھی تو یہ لوگ میرے آفس میں کام کرے اور میں نے پینٹ, جس سے پینٹ ہوتا تھا اور لانگ شرٹ ہوتا تھا, حجاب نہیں پہنے. حجاب والا کیسا ہوتا ہے, سامنے سے بولے کہ میں کبھی کسی کو منع نہیں کرتی تھی پہلے بھی کہ حجاب پہنو, نو پرابلم, نماز پڑھو, کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن یہی نہیں پہنتے تھے. بلکہ یہ لوگ تو نماز کے لیے بھی میرے سے ٹائم نہیں مانگتے تھے, پر کیونکہ میں پڑھتی تھی آفس میں تو یہ لوگ بھی پڑھتے تھے. اب تو میری جو دونوں لڑکیاں میں نے, کیونکہ وہ پہنتے ہی ہے تو آف کورس اسکارف کمپلسری, تو الحمدللہ اب دونوں لڑکیاں میری لانگ ڈریس پہنتی ہے, اس کے اندر دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ نہیں اسکارف پہنتے. اب آپ آئے تھے تو آپ نے دیکھا تھا, نماز ہو جائے اگر دونوں میں سے کوئی بھی لڑکیاں نماز نہیں پڑھتی ہے تو ان کی بینڈ بجا دیتی ہوں میں. تو ان کو مطلب ان کو ایسا دیکھو, کوئی کام کرتا ہے ان کو لگتا ہے کلائنٹ نہ چلے جائے, تو میں اپنی لڑکیوں کو بولتی کلائنٹ چلے جائے گا کوئی فرق نہیں ہے, نماز آپ پڑھو, کیونکہ آپ کی نماز سے بھی تو برکت آنی ہے نا.
تو لائف میں چینجز ایسے آتے ہیں. اور جب آپ, اور میں ہمیشہ ان کو کہتی ہوں, کبھی کبھی نماز کے لیے لیٹ ہو جاتے ہیں, میں کہتی ہوں یار تم کو خوش نصیب ہو تم لوگ کہ ایسی جگہ کام کر رہے ہو جو تمہاری آخرت کے لیے سوچ رہا ہے. کیونکہ لوگ, کلائنٹ آ جائے, پیسہ آ جائے تو تھوڑا نا بولے گا بھائی کلائنٹ کو چھوڑ دے, تو نماز پڑھ, تو بعد میں بھی پڑھ لے. کیونکہ ہماری تو مینٹالٹی ہے نا, ہم قضا بھی پڑھ سکتے ہیں, پڑھے تو صحیح, نماز تو پڑھنا ہی ہے, لیٹ بھی پڑھ لے, پڑھے تو صحیح. تو یہ مینٹالٹی چینج کرنا بہت زیادہ ضروری. اور یہ لوگ ینگ جنریشن ہے جو آج میرے پاس ہے, تو کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے یہ لوگ میری رسپانسبلٹی ہے. اینڈ آج ان کے ہی پیرنٹس کہتے ہیں کہ بیکاز یہ ثنا کے ساتھ ہے ہمیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. آج ان کے پیرنٹس مجھے کہتے ہیں کیونکہ یہ ثنا کے ساتھ ہے یہ پہلے سے بیٹر ہو گئی ہے, نماز کی پابند ہو گئی ہے. اب یہ خود گھر میں, یہ بچیاں گھر میں اپنی بہنوں کو نماز کا پابند کرتی ہے. جو تھوڑے سے یہاں وہاں عجیب عجیب روایتیں بھی جو لوگ کرتے تھے وہ بھی بند ہو گیا الحمدللہ. تو آئی تھنک یہ ساری چیزیں نا بہت میٹر کرتی ہے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کوئی بھی فیلڈ میں ہو, سب سے پہلے نماز کو اپنا امپورٹنس دے, اور آف کورس اپنے اخلاق کو امپورٹنس دے. اور ہم جو ہے نا ایز این انڈیویجول یہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں, ہم اسلام کے ریپرزینٹیو ہیں. ہمیں دیکھ کر اسلام کیا ہے, لوگ ہمیں دیکھتے ہیں. تو ہم کوشش کریں کہ ہم جتنا ہو سکے اسے اتنا خوبصورت طریقے سے بتائیں, تاکہ جو لوگ نیوز میں جو بھی سنتے ہیں انہیں یہ نہ لگے کہ یہ اسلام ہے, کیونکہ وہ تو اسلام ہے ہی نہیں. ہم جب خود بھی تو سنتے ہیں, ہم کہتے ہیں نا یہ تھوڑی نا, بٹ مانتے ہی نہیں ہیں لوگ. تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا کہ ہم جیسے اتنے بڑے مجمع کو صحیح طریقے سے اسلام کو پورٹرے کرنا ہوگا, تاکہ لوگ سمجھے کہ اصل اسلام کیا ہے. اور بس ہم کوشش کریں کہ آج جو یہ مجمع جمع ہوا ہے بے شک اللہ کی رضا کے لیے ہوا ہے. بس ہم اللہ سے دعا کریں کہ جو بھی باتیں ہوئی ہے ہمارے اندر بیٹھ جائے. اور میں اینی وچ ویز میں خود بھی سیکھ رہی ہوں, تو میں جو سیکھ رہی ہوں وہ آپ سے فارورڈ آپ کو بتاتی ہوں, میرے ایکسپیرینسز. اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہوگی تو مجھے معاف کر دینا. اور بس اللہ بس ہمیں دین اور دنیا دونوں کی کامیابی دے, اور ہمارے دلوں میں ایسے ہی محبت باقی رکھے. اور ہم سب سے ہمارے آنے والی نسلوں سے بھی, قیامت تک کی جو ہماری نسلیں رہے گی, ان سے دین کا کام کرے. بس ہم کو یہی دعا کرنا چاہیے. بس اللہ ہمارے آگے جو ہمارے بچے ہیں انہیں بھی دین کی دعوت میں لگائے اور دنیا بھی دے. تو بس ہم کوشش کریں کہ ہم جتنے اچھا ہو سکے اچھا بنے, خود کے لیے بھی خیر ہو, دوسروں کے لیے بھی خیر ہو. اور ہم جہاں کام کرتے ہیں کام کو عبادت سمجھ کے کرے, امانت میں خیانت نہ کرے, خوش رہے اور لوگوں کے لیے خیر بنے. بس السلام علیکم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, جزاک اللہ, بہت 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 ہی پیاری باتیں بتائی ماشاءاللہ انہوں نے. اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اب جا کے ہم خوب عمل کریں گے. اور جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ معمولات کی پابندی انہوں نے کس کس حال میں نہیں چھوڑی ہے, حالانکہ ہمارے لیے بہت بڑا نمونہ ہے, یہ بہت ہی بڑا اگزامپل ہے کہ کس جگہ سے نکل کر. ایک تو سب سے بڑی چیز تو ایک اللہ سے یقین, کہ ہمارا اتنا یقین اللہ سے پیدا ہوگا ان کو دیکھ کر صرف, کہ جب ہم نے فرسٹ ٹائم ان کے بارے میں سنا تھا تو ہم آنسو نہیں روک پا رہے تھے, کہ مطلب اللہ کی ایسی قدرت ہے. ہمارے پاس ہے مثالیں, جو جنید جمشید تھے, ان کے لیے, ایک مرد کے لیے آسانیاں ہوتی ہے کہیں نہ کہیں, لیکن ایک عورت کے لیے اس جگہ سے نکل کر اور ماشاءاللہ پھر ایک عالم کا ملنا, تو یہ کتنی بڑی بات ہے اور کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے, کہ ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا اللہ کتنا غفور الرحیم ہے. آج ہم یہ ماحول میں رہتے ہیں پھر بھی ہم کو اس طرح کا یقین نہیں جو آج اللہ نے ان کے اندر پیدا کر دیا ہے, جو ہم کو ان کی بات سن کے آج پتا چلا. بس اللہ ان کو ہمیں یہ دعا کرنی ہے, اب ان کو ہمیں ہماری ہر دعاؤں میں یاد کر رکھنا ہے, اور محبت کے ساتھ بالکل, کہ اللہ ان کو خوب خوب استقامت دے, بالکل مطلب آخری سانس اللہ ایمان کے ساتھ اور ایمان والی اور حسن خاتمہ جو کہتے ہیں ایمان والی موت کے ساتھ. اور ساتھ ہی ہمارے ساتھ ہے میو بھائی کی وائف ہے مسکان میمن, جو ماں چیریٹی ٹرسٹیبل اور ماں ڈیولپرز کے اونر ہے. ان کی وائف ہے وہ, یہ ماشاءاللہ نان مسلم سے مسلم ہوئی ہے, اور ان کو 13 سال ہو گئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور یہ اب ان کے بارے میں یہ خود کچھ بتانا چاہیں گے, اور اسلام میں آنے کے بعد, ایک ایمان ملنے کے بعد ان کے اندر کیا چینجز ہے اور یہ کتنی خوش ہیں. انشاءاللہ وہ ایک 10 منٹ کا وقت لیں گی اور بتائیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین.
بہت بہت شکریہ آپ سبھی کا. میں آپ سبھی کو دل سے سلام کرتی ہوں, اور سب سے زیادہ میں ثنا کو بہت 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 شکریہ ادا کرتی ہوں کہ وہ ایک آج کی جنریشن کے لیے ایک بہت بڑی مثال ہے, بہت بہت بڑی مثال ہے, بہت بڑی انسپریشن ہے ہم سب کے لیے کہ ایمان کے لیے اب انسان کو کیا نہیں کرنا چاہیے ایمان سیکھنے کے لیے. اور اسلام کے لیے میں ایک ہی بات کہوں گی, میں خود ایک نان مسلم ہندو بیک گراؤنڈ سے بلونگ کرتی ہوں. میں نے شادی مسلم سے کی ہے, میں نے ایمان قبول کیا اور میں بہت خوش ہوں ایمان قبول کر کے. مجھے لگ رہا ہے جیسے ہر کسی کے بس کی بات, ہر کسی کا نصیب نہیں ہوتا ایمان میں آنا. اللہ نے مجھے چنا ہے اس ایمان قبول کرنے کے لیے. میں بہت خوش ہوں, بہت خوش ہوں. اور ایمان کے لیے میں اسلام کے لیے میں ایک ہی چیز کہنا چاہوں گی کہ اسلام کا دوسرا نام ایمان ہے, اور ایمان جس کا مضبوط ہوگا الحمدللہ انسانیت اس کو ثابت کرنے کی ضرورت کبھی نہیں پڑے گی. ہماری شادی کو 13 سال ہو گئے. ویسے ہم 25 سال سے, میں 98 سے ہم ایک دوسرے کو جانتے تھے. شادی ہم نے 2009 میں کی الحمدللہ, اور بہت خوش ہوں میں بہت. میرے ہسبینڈ نے کبھی بھی مجھے کوئی چیز کے لیے فورس نہیں کیا کہ تم یہ سیکھو یہ سیکھو, لیکن ایمان قبول کرنے کے بعد خود بخود مجھ میں یہ ہوتا گیا کہ میں یہ چیز سیکھوں یہ چیز سیکھوں, اور خود بخود میں سیکھتی گئی. حالانکہ ہم سیپریٹ رہتے, مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے کہ میں ایمان کی چیزیں کرتی بھی ہوں یا نہیں کرتی, لیکن مجھے پتا نہیں, بس ہمیشہ اللہ کا ایک خوف رہتا ہے کہ نہیں یہ کرنا ہے مجھے. خوف نہیں کہتے, اللہ کا وہ ایک محبت ہے مجھے کہ جو مجھے مجبور کرتی ہے کہ نہیں میں یہ چیز کروں یہ سیکھوں. اور الحمدللہ مجھے اتنا سکون ملتا ہے اسلام کا سب سیکھ کے. دھیرے دھیرے میں نے 13 سال میں کافی کچھ چیزیں سیکھی ہے اسلام میں. میں سب سے یہی کہنا چاہوں گی آپ سبھی سے کہ ثنا نے جیسے بتایا کہ ہم آج بھی ہم بہت دور ہے ہم سے. ہمیں لگتا ہے کہ ہم سب کر رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, ہم روزے رکھ رہے ہیں, ہم سب کچھ کر رہے ہیں, لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں ہم اسلام سے دور ہے, جسٹ بیکاز آف یہ موبائل اور سب کچھ آ گیا. ثنا جی نے جیسے بتایا کہ موبائل کا یوز کرو لیکن مس یوز مت کرو. آج کی جنریشن اس کا سب سے زیادہ مس یوز کر رہی ہے. آج کل موبائل میں کیا نہیں ہے, ہمارے ایمان کی اے سے لے کے زیڈ تک کی سبھی چیز آپ اسلام کی سبھی گھر بیٹھے بیٹھے سب کچھ سیکھ سکتے ہیں. تو میری بھی گزارش ہے کہ آپ سبھی اس کا یوز کریں, کہ اس کی ہر ایک چیز اس کے ذریعے آپ سیکھیں, بس مس یوز نہ کریں اس کا. اور جیسے کہتے ہیں ہمارا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ سب سے پہلا گرو اس کا ماں ہوتی ہے. بچوں کو جو سنسکار دیتے وہ ماں دیتی ہے. دوسرا گرو بچوں کا شکشک ہوتا ہے. تو ایک گرو اور بھی ہے, جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے, بچہ گھر کے باہر نکلتا ہے, تب اس کا سب سے بڑا گرو ہوتا ہے اس کی سنگت. بچہ جیسی سنگت میں پڑتا ہے وہی اس کا ہیبیچول بن جاتا ہے, وہ بچہ اسی چیز میں ڈھلتا جاتا ہے. تو سنگت بھی ایک سب سے بڑا گرو ہے ہمارا. تو ماؤں سے بھی یہ گزارش ہے کہ بچے کہاں جاتے ہیں, کیسی سنگت میں ہے, وہ سب دھیان رکھے بچوں کا. اور میں یہی گزارش کرنا چاہوں گی سبھی سے, آپ سبھی سے, کہ اسلام اتنا بڑا اور اتنا مضبوط مذہب ہے کہ ہم سب کو تو ایک پراؤڈ فیل ہونا چاہیے کہ آج ہم اس امت سے ہے. اور میں خود کو بھی بہت پراؤڈ فیل کرتی ہوں کہ آج مجھے اسلام میں آنے کا موقع ملا ہے, اور آپ سب کے سامنے میں بیٹھی ہوں, میں کچھ بول رہی ہوں, مجھے یہ سوبھاگیہ ملا ہے. حالانکہ مجھے کچھ زیادہ ورڈز نہیں آتے اسلامک, سیکھ رہی ہوں, اور انشاءاللہ سیکھوں گی, بہت سارا کچھ سیکھ بھی جاؤں گی. اور جیسے آج ثنا جی نے سب بتایا, الحمدللہ اتنا سارا ہم کو نالج دیا ہے. یہ جس پروفیشن سے تھی اور آج یہ جو بتا رہی تھی, سیریسلی اٹس کان بلیویبل جو انہوں نے ہم کو بتایا ہے. یہ بہت بڑی انسپریشن ہے ہمارے لیے کہ اب ہم کو بھی کچھ کرنا چاہیے ایمان کے لیے. بس آپ سبھی سے یہی کہنا چاہتی تھی, اور بہت اچھا لگا. ثنا جی میں آپ کا ایک بار پھر سے شکریہ ادا کروں گی کہ آپ ایک بہت 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 بڑی انسپریشن ہے ہم سب کے لیے. سیریسلی شکریہ ادا کریے. چلو السلام علیکم سب کو. ماشاءاللہ, جزاک اللہ بہن. جتنا بھی انہوں نے بتایا, پر انہوں نے بھی یہی کہا کہ اسلام میں آنے کے بعد اور ایمان لانے کے بعد ان کو کتنی خوشی ہوئی ہے, اور ایک سکون ہوتا ہے نا جو غیر ایمان والے کے پاس ان کے دل میں نہیں ہوتا. ہر چیز ہوتی ہے پر اس چیز کی کمی ہوتی ہے جو ہمیں ایمان لانے کے بعد ہی آتا ہے. ماشاءاللہ. اب اس کے ساتھ ہی ہم
دعا کر لیتے ہیں تھوڑی سی اللہ سے معافی. جو بھی ہم سے بے شک ہے کہ اس کے شائن شان نہیں ہو پایا, جتنا ہم سے ہوا, اور جو بھی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اس میں بولنے میں اور ہمارے مجمع میں ہم سے, کہ جس طریقے سے ہمیں اس کا احترام کرنا چاہیے ہمیں وہ نہیں ہو پایا, کہ ایک علم کی دین کی بات تھی تو اللہ ہمارے دلوں میں اس کا احترام اور جیسی عزت ہونی چاہیے ویسی لے آئے. تو انشاءاللہ ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے اس کو ختم کرتے. ٹھیک ہے, چلیں. جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اهله, جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اهله, جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اهله. اللهم صل على محمد افضل صلواتك, اللهم صل على محمد افضل صلواتك, اللهم صل على محمد افضل صلواتك, اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ما اختلف الملوان وتعاقب الأسران وتكرر الجديدان واستقبل الفرقدان. بلغ روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وارواح أهل بيته منا تحية والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات, إنك على كل شيء قدير. يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المشاكين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار, وقنا عذاب القبر, وقنا عذاب الحشر, وقنا عذاب الميزان, وقنا عذاب الصراط, وقنا عذاب الفتنة الدجال. يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا حنان يا منان. اے اللہ, اے رحمان, اے رحیم, اے رحمان اے رحیم اے کریم ذات, اے میرے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. مولا مولا ہمارے گناہوں کو یا اللہ معاف فرما دے, یا اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر کر دے. یا اللہ ہم یہ مجمع جو ہماری مائیں اور بہنیں جمع ہوئی ہے, یا اللہ ہم جانتے یہ تیری شایان شان نہیں ہوا, ہمیں جیسے اس کا احترام اور عزت کرنی چاہیے. یا اللہ تیرے دین کی بات تھی مولا, یا اللہ تیرے دین کی بات تھی جیسی ہونی چاہیے ویسی نہیں ہو پائی. اللہ ہمیں معاف فرما دے, اللہ ہمیں معاف فرما دے, ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. میرے اللہ میرے اللہ ہماری بہن جنہوں نے پورا 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ہمیں یہ بات کی مولا, اللہ ان کی اس بات پہ اللہ ان کی مغفرت کر دے. اللہ تو نے دیکھا یا اللہ کون سی دنیا اللہ چھوڑ کے آئی ہے مولا تیری خاطر. یا اللہ خالص تیری خاطر مولا کوئی اور غرض نہیں ہے مولا نہ مال کی غرض ہے مولا, نہ دنیا کی غرض ہے. یا اللہ نہ خوبصورتی کی غرض ہے, کسی چیز کو انہوں نے نہیں دیکھا مولا بس یا اللہ تیری خاطر اللہ خالص تیرے لیے اللہ سب کچھ چھوڑ دیا مولا. اللہ تو نے قبول کیا, بے شک اللہ تیرا احسان ہے. یا اللہ تو نے قبول کیا. اللہ ان کی مغفرت فرما دے, اللہ انہیں معاف فرما دے. اللہ ان کو خوب اللہ یہ دعوت کے کام کے لیے قبول کر لے مولا. یا اللہ انہیں استقامت دے دے اللہ اور ہمارے یہاں نوجوان نسل ہے اللہ, ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیاں ہیں مولا, اللہ انہیں بھی ہدایت دے دے اللہ تجھے ہمارے نبی کا واسطہ ہے مولا. یا اللہ میرے حبیب کا واسطہ ہے مولا. اللہ انہوں نے اور وہ جو ہمارے لیے روئے ہیں اللہ اتنا تو ہماری ماں بھی اللہ ہمارے لیے نہیں تڑپی مولا. یا اللہ اتنا تو ہماری ماں بھی اللہ نہیں تڑپی ہمارے لیے. اللہ وہ ہمارے لیے اتنا روئے اللہ اس امت کے لیے روئے. اللہ آج تو حال دیکھ لے اس امت کا. اللہ یا اللہ رحم فرما دے, اللہ امت کے حال پہ رحم فرما دے. یا اللہ ہمیں قبول کر لے اللہ دنیا کے کونے کونے چپے چپے میں تیرے دین کو تیرے کلمے کو لے کر جانے والے بنا دے. اللہ تیرے
تیرے کلمے کو اللہ اس دعوت کے کام کو لے کر جانے والے بنا دے اللہ۔ اللہ ہمارے بچوں کو اللہ، اللہ ہماری نسلوں کو اللہ وہ جانتے نہیں وہ معصوم ہے اللہ یہ ماؤں بہنوں کو ہم سب کو اللہ جو یہاں موجود ہے جو نہیں اللہ تمام امت کو اللہ ہمارے بچوں اپنے بچوں کی بہترین تربیت کرنے کی توفیق دے دے اللہ انہیں ایسا مسلمان بنا اللہ، ایسا ایمان انہیں ملے اللہ کہ اللہ کہ ان سے دیکھ کر لوگ صرف انہیں دیکھ کر انہیں سن کر اللہ اسلام کو پہچان جائے اللہ، ایمان کی طاقت کو پہچان جائے اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط اللہ جو صحاباؤں نے قربانیاں دی اللہ کیسے نکل جاتے تھے اللہ آج تو ہر چیز کی سہولت ہے، ہمارے جب شوہر جاتے ہیں گھروں سے نکلتے اس کام کے لیے اللہ تو ہمارے پاس فون ہوتا ہے ان سے بات کرنے کے لیے اللہ ہمیں گھر کی چھت کھانا پینا ہر چیز دے کر جاتے ہیں نا اللہ وہ تو ایسے نکل جاتے تھے اللہ صبح جاتے تھے تو لوٹیں گے اس کا پتہ نہیں ہوتا تھا نا اللہ یا اللہ تو جانتا ہے وہ بھی نہیں پتا ہوتا تھا کہ وہ شام کو لوٹیں گے یا نہیں یا اللہ ایک وقت کی جب وہ جاتے تھے تو کھانا اور روٹی کا بھی پتہ نہیں ہوتا تھا کہ ہمارے بیوی بچے کیا کھائیں گے اللہ ایسی قربانی اللہ اور اللہ شام کو خبر آ جاتی تھی کہ شہید ہو گئے مولا کہ شہید ہو گئے مولا وہ چھوٹے چھوٹے بچے مولا وہ یتیم ہو گئے بیویاں بیوہ ہو گئی مولا مائیں رو رہی ہے مولا وہ کیسا وقت ہوگا مولا اللہ ایسی قربانیاں تو ہم سے نہیں لے رہا مولا ہماری ٹوٹی پھوٹی جھوٹی قربانیوں کو قبول کر کے مولا ہمیں بھی اس راستے پر چلنے والا بنا دے اللہ شیطان کے مکر و فریب سے ہمیں بچا لے اللہ ہم تو انسان ہے نا مولا اللہ ہم تو انسان ہے مولا تیرے محتاج ہے اللہ فقیر ہے بھکاری ہے سوالی ہے تیرے در کے بے شک مولا تو اپنے خزانے سے عطا کر دے اللہ تو اپنے خزانے سے ہمیں سب کچھ عطا کر دے مولا جیسے تو چاہتا ہے ویسے ہمیں بنا دے ہم بہت کمزور ہے اللہ شیطان ہمارے پیچھے ہے مولا نفس ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہے اللہ بچا لے شیطان کے مکر و فریب سے ہمیں بچا لے ہمیں ہمارے نفس کے فریب سے بچا لے مولا اور تو اپنے خزانے سے مولا تو جیسے راضی ہو ہمیں ویسے بنا دے اللہ تو جیسے ہم سے خوش ہو مولا تو ہمیں ویسا بنا دے مولا تیرے حبیب کی قربانیوں کا واسطہ مولا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کا واسطہ مولا ہمیں معاف فرما دے مولا اور یہ تمام باتوں کو یا اللہ قبول فرما اللہ اور ہماری نسلوں کو مولا ہماری نسلوں کو اللہ تیرے دین کے لیے قبول کر لے اللہ تیرے دین کے لیے تیرے دین کی محنت کے لیے قبول کر لے نیک بنا دے اللہ نوجوان نسل مولا نوجوان لڑکے نسل کو اس امت کو مولا ہدایت دے دے مولا امت بہت پریشان ہے مولا ہم ہماری فکروں میں لگے ہوئے یا اللہ ہم ہمارے گھروں کی فکروں میں لگے ہوئے ہیں کہ اللہ روزی کیسے کمائے آج کیا بنائے شام کو کیا بنائے صبح کیا بنائے مولا جو حیران ہے پریشان ہے مولا امت میں اللہ کوئی نہیں سوچتا مولا اس کا مولا ہمیں نہیں پتا کل موت آ جانی ہے مولا ہمیں نہیں پتا کل موت آ جانی ہے اللہ تو معاف کر دے مولا اور امت کی فکر دے دے مولا امت کے لیے رونے والے بنا دے اور جہاں اللہ مسلمانوں کو پریشان حال ہے مارا جا رہا ہے پتا اللہ سب کی حفاظت فرما اللہ بچے معصوم ہر بچوں کی حفاظت فرما اللہ اور ہمارے بچوں کو ہماری نسلوں کو تیرے دین کے لیے قبول کر یا اللہ خاص طور پر اللہ نوجوان لڑکیوں کو اللہ ہدایت دے دے اور اپنے راستے کے لیے قبول کر لے اللہ اور ہمیں معاف فرما دے اللہ تیرے سوا کوئی نہیں مولا یا اللہ تیرے سوا کوئی نہیں اللہ بے شک ہمارا تیرے سوا کوئی نہیں جو ہمیں معاف کر سکے اللہ تیرے بھیک مانگتے مولا ہم معذور ہے مولا مجبور ہے لاچار ہے اللہ دنیا کے ہاتھوں گرے ہوئے مولا ہم دین کی طرف بڑھتے اور دنیا کھینچ لیتی ہے مولا ہم تیرے دین کی طرف بڑھتے اور یہ دنیا کھینچ لیتی ہے مولا اللہ اس دنیا سے بچا لے مولا اس دنیا کے مکر و فریب سے بچا لے مولا اور دنیا سے بے رغبت کر دے اللہ آخرت کی رغبت پیدا کر دے مولا ہمیں یہ فکر ہو جائے مولا کہ پلسرات پر سے کیسے گزریں گے اللہ میزان میں حساب کتاب کے وقت ہمارا کیا ہوگا اللہ جب اللہ تیرے آگے کھڑے ہوں گے مولا یا اللہ تو ہم کیا جواب دیں گے مولا ہمارا کیا ہوگا مولا ہماری دن رات کی فکر یہ ہو جائے مولا ہمیں آخرت کی فکر کرنے والے بنا لے مولا قبر کا ایک عذاب
जहन्नम का एक अजाब ऐसा है जो नाकाबिल बर्दाश्त है मौला। हम आज दिन रात चूल्हे पकाने में रहते हैं मौला, लेकिन हम उस आग को बर्दाश्त नहीं कर सकते जो हमें थोड़ी सी लग जाती है मौला। मौला ये तो तेरे जहन्नम की आग होगी, ये तो तेरे कब्र का अजाब होगा मौला, तू बचा लेना मौला। मौला उस वक्त तू बचा लेना मौला, तू उस वक्त हिफाजत फरमा लेना मौला। मौला तेरी मदद की बहुत जरूरत है या अल्लाह, या अल्लाह मदद की बहुत जरूरत है अल्लाह। आ जाइए अल्लाह और इस उम्मत की मदद कर दीजिए मौला, अल्लाह इस उम्मत की मदद कर दीजिए मौला, और हम सब के गुनाहों को माफ करके एक मर्तबा हमसे राजी हो जाइए अल्लाह, एक मर्तबा हमसे राजी हो जाइए मौला। या अल्लाह राजी हो जा मौला, अल्लाह तू हमसे राजी हो जा। हमारा और कोई मकसद न रहे इस दुनिया में तुझे राजी करने के अलावा, अल्लाह बस तू हमसे राजी हो जा अल्लाह, तू हमसे राजी हो जा और हमारे गुनाहों को माफ फरमा। जो मांगा वो भी अता फरमा, जो मांगने से रह गया वो भी अता फरमा, और जो शैतान ने बुला दिया वो भी अता फरमा। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिमा हुआ है।